بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، ایک انڈیا میں بڑا اچھا سا ایک حادثہ ہی سمجھیں آپ. میں تو کہوں گی اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے وہ بڑا آپ کی لائف کو ایک دم سے اسپارک سا دیتے ہیں. بھارتی دارالحکومت ہے نا، وہاں پر دہلی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر ایک دولہا جو ہے وہ بارات لے کر پہنچا بڑی مزے سے شادی میں. وہاں پر جو دوست وغیرہ ہیں نا، انہوں نے اصرار کیا کہ پلیز کوئی ڈانس کرو نا، کچھ ناچو. تو وہاں پر فوراً گانا لگ گیا، چولی کے پیچھے کیا ہے چولی. دولہے سے رہا نہیں گیا، دولہا گیا جا کے تو اس نے ناچنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے بڑی تالیاں بجانا شروع کر دی. ٹھیک ہے، اس کے ڈانس پرفارمنسز کے اوپر اس کو بڑی حوصلہ افزائی ملی. ٹھیک ہے، جب دلہن کے باپ نے دولہے کو اس چولی کے پیچھے کیا ہے اس گانے پہ پرفارم کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے وہ شادی اسی وقت کینسل کر دی. اس نے کہا ہم بارات واپس لے کے جا رہے ہیں، ہمیں لڑکے کا ڈانس پسند نہیں آیا. پھر دولہے کے باپ نے دولہے نے بڑی منتیں کی مگر کچھ نہ ہو سکا. وہ بڑا رویا کہ پلیز شادی کینسل نہ کریں. دلہن بھی یہی چاہتی تھی کہ شادی کینسل نہ ہو، مگر اس کے باپ نے کہا یہ ہماری ریت رواج نہیں ہے کہ لڑکا چولی کے پیچھے کیا ہے کہ گانے کے اوپر ڈانس کرے. اور شادی کینسل ہو گئی. یہ بڑی وائرل بات تھی تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں. آپ بھی اگر اپنی بارات لے کر جائیں تو دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں، وہ جو گانے ہیں نا چولی کے پیچھے کیا، اس کے اوپر کوئی پرفارمنس نہ کریں. اس طرح کے اور بھی بہت سے گانے، آپ پلیز اس طرح کے گانے پہ ڈانس کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. آپ کی شادی کینسل ہو سکتی ہے، چاہے پھر آپ ہاتھ جوڑیں، منتیں کریں، روئیں، کچھ بھی کریں. تو پلیز یہ جو ٹرینڈنگ آپ چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی شادی پہ کوئی اس طرح کا ڈانس پرفارم نہ کر دیجیے گا، آپ کی شادی کینسل ہو جائے گی. اچھا جی، ہم تو یہاں پر شادی کینسل ہونے کی بات بتا رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ آج یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے. پہلا ٹاپک کیا ہے؟ یہ جو طلاق ہے، طلاق کی جو وجہ ہوتی ہے موسٹلی کیا ہوتی ہے پاکستان میں، جن جن گھروں میں جو جو سچویشنز ہوتی ہیں، اور ہر ایک کی میں کہوں گی اپنی سچویشن ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ڈرامہ ہوتا ہے، ہر ایک کے اپنے کیریکٹرز ہوتے ہیں. بہت سی جگہ پہ میں کہوں گی مرد غلط ہوتے ہیں، بہت سی جگہ پہ میں کہوں گی عورتیں بھی غلط ہوتی ہیں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم کسی ایک کو سپورٹ نہیں کر سکتے، نہ تو مرد کو نہ ہی عورت کو. کیونکہ بیسکلی یہ جو شادی کی ناکامی ہے، آج اس کی وجوہات جانیں گے ہم. ہمارے پاس جو ہیں قاسم علی شاہ صاحب ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہیز اے پروفیسر، اور آپ کو جس طریقے سے اپنے لفظوں میں سمجھاتے ہیں، اور ہیز ویری گڈ اسپیکر. تو آپ کو بڑی اچھی طریقے سے ان کی کہانیوں کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آئے گا کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو گھر ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور کیا غلطیاں ہوتی ہیں ہماری. ٹھیک ہے، السلام علیکم جی. اللہ کا شکر ہے قاسم علی شاہ صاحب. آج کا بھی ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے شادی، جس کے بعد پھر بچے پیدا ہونا، پھر دو گھروں کا جڑنا جسے ہم کہتے ہیں. یہ صرف ایک لڑکا اور لڑکی کا ملاپ تو ہوتا نہیں ہے. ہمیشہ سے ہم تو یہی سنا ہے کہ دو گھر جڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ دو گھر مل کے ہی ان بچوں کا گھر بھی توڑ رہے ہوتے ہیں. یہ سچویشنز بھی دیکھی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے، کیا کیا وجوہات؟ اچھا دیکھیں فضا، میں سب سے پہلے واضح کر دوں کہ میری انفارمیشن، میری بات چیت اور جو میں آج کہنے لگا ہوں، اس کے پیچھے میرا کچھ سالوں کا ایک مشاہدہ ہے اور ایک ایکسپوئر ہے. یعنی یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں جو میں کرنے لگا ہوں. ایک عملی طور پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. میں 2015 سے 2018 تک 4 سال ہماری جو پنجاب جوڈیشل اکیڈمی ہے جس میں ججز ٹرینڈ ہوتے ہیں 4 سال پڑھاتا رہا. اللہ کا بڑا کرم، ان 4 سالوں میں پنجاب کے سب ججز کے ساتھ میرا واسطہ کلاس روم کی وجہ سے پڑھا، کیونکہ کچھ سبجیکٹس میرے پاس تھے. اور ہمارے انتہائی قابل احترام جج منصور علی شاہ صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ میں، وہ مجھے لے کر گئے تھے 2015 میں، اور انہوں نے سیلف ہیلپ کے ٹاپک، پرسنل ڈیولپمنٹ کے ٹاپک ججز کے لیے انٹروڈیوس کروائے. اچھا. جب 18 میں نے چھوڑا تو چھوڑنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ سب ججز کو پڑھا چکا تھا. تو پنجابی میں ہم کہتے ہیں بھرا میلہ چھوڑنا چاہیے. یعنی جب سارا کام پیک پہ ہے، بھر گیا، پھر نکلو پیک پہ رچا ہوا، بھرا میلہ چھوڑو نا. تو ایک دن میرے اللہ غریق رحمت کرے رانا عارف صاحب ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ یار سب جج پڑھا دیا آپ نے. میں کہا جی میں جا رہا ہوں، آخری دن ہے میرا آج. تو ان ڈیز میں جو چیف تھے وہ تھے جسٹس انوار الحق صاحب. انوار صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد 2018 کے اینڈ پہ ان کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم تھا. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے مجھے جوائن کر لیا باقاعدہ میری فاؤنڈیشن کو، اور ہم نے مل کے ایک ونگ بنایا
ہاں اس ونگ کا نام ہے آؤ صلح کریں. اچھا آؤ صلح کریں, ASK, آسک. آسک میں آج تک ہزاروں کیسز آئے ہیں, فری آف کاسٹ ہم صلح کرواتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے, مشن ہے. اچھا اس وقت 3000 کیسز ہیں ہمارے پاس, اور پر منتھ 100 ڈیلیور ہو رہے ہیں. 100 ڈیلیور کا مطلب ہے کہ 100 کا فیصلہ ہر مہینے ہم کر کے ڈیلیور کر دیتے ہیں. واہ جب میں ہائی کورٹ میں جوڈیشل اکیڈمی میں پڑھاتا تھا تو فیملی کیسز کی بات کرنے لگوں, یہ تقریباً 27,000-28,000 تھے جو کہ پڑے ہوئے تھے. اور اب بھی اگر میں ڈیٹا آپ کو بتاؤں تازہ تو وہ تقریباً 1.25 ہیں, کہاں 25-30 ہزار اور کہاں 1.25 کیسز. پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ طلاق اور خلا اس تیزی سے بڑھا کہ آپ حیران ہو جائیں گے جان کے. آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیشن بتاؤں, یہ طلاق اور خلا رجیم چینج کے بعد بہت تیز ہوئے. ملک اور ملک کے حالات صرف ملک کی اکانومی خراب نہیں کر رہے ہوتے, اکانومی سوشل فیکٹرز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, اور سوشل فیکٹرز میں سب سے بڑی جو سوشل فیبرک بننے کی وجہ ہے وہ فیملی ہے. اور فیملی میں بھی بالخصوص میاں اور بیوی کا رشتہ جس پہ پورا سماج کھڑا ہوتا ہے. تو پچھلے 2.5 سے 3 سالوں میں صرف اوپر لڑائیاں نہیں ہو رہی, یہ گھروں میں بھی لڑائیاں چڑھی گئی ہیں. اور اس کی وجہ بظاہر دیکھا جائے تو لگے گا پالیٹکس نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹلی ملک کی انسٹیبلٹی اور اکنامک حالات اور سٹریس, اور 2 فیکٹر جو ملک میں بہت تیزی سے بڑھے ہیں, 25 کروڑ عوام جس کو فیس کر رہی ہے, وہ 2 فیکٹرز میں ایک انسرٹنٹی ہے, ایک انسیکیورٹی ہے. اور اس دونوں کو اردو میں سادہ زبان میں کہوں, پتہ نہیں کل کیا ہوگا. یہ کل کیا ہوگا یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک بڑی تعداد WHO کے مطابق جس طرح کا ہمارا ملک ہے ذہنی مریض بن چکی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ پر اینم پچھلے سال کا جو ریکارڈ ہے 10 ارب کی سیکیٹری کی میڈیسن کھائی گئی ہیں. میں میڈیسن کے نام نہیں لینا چاہوں گا, اس میں سے کئی ایسی میڈیسنز ہیں جو بغیر نسخے کے کسی فارمیسی سے جا کے لوگ لیتے ہیں, اور اسے موڈ سٹیبلائزر کو, ڈپریشن کی دوائی کو, obsessive compulsion disorder کی دوائی کو وہ کھا لیتے ہیں, یا نیند کی دوائی سمجھ کے کھا لیتے ہیں. میلیٹونین پاکستان میں سب سے زیادہ کھائی جا رہی ہے, آپ دیکھیں, جبکہ میلیٹونین تب اگر آپ کے جسم میں کوئی کمی ہے تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں, ادروائز اتنا زیادہ نیند کی طریقے سے اس سے نیند پوری کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. بالکل ایسی. اچھا اب دیکھیں فضا, یہ جو میں سارے فیکٹرز بتانے لگا ہوں, یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹاپ ٹرینڈ ہے. میں پچھلے دنوں دیکھا ایک اینکر ہے, وہ صاحب جو ہے نا جی, وہ میرج پہ باتیں کرنے لگ پڑے 1 سال کے اندر, کیونکہ ٹاپ ٹرینڈ ہے, طلاق بڑی ہو رہی ہے, کاؤنسلنگ کے پیسے چارج کیے جاتے ہیں, پیچھے کوئی ایکسپوئر نہیں ہے. اچھا پیچھے میکسیمم ایکسپوئر یہ میری شادی ہوئی ہے, یہ کوئی ایکسپوئر نہیں ہے. اچھا آپ نے اگر پریکٹیکلی اس شعبے میں کام نہیں کیا, اگر میں آج کہہ رہا ہوں 3000 کیسز تو آن ریکارڈ موجود ہیں. اگر میں کہہ رہا ہوں 100 ڈیلیور ہوتے ہیں تو اس کو سابقہ چیف جسٹس انوار الحق صاحب ہفتے میں 4-5 دن بیٹھ کے سنتے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا ہے, اور اس ڈیٹے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھ لیجئے آسک جو ونگ ہے ہمارا, اس کو اصل میں تو چیئر کرتے ہیں جج صاحب. میں ایک چھوٹا سا نمائندہ ہونے کے ناطے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ فیکٹس بتا رہا ہوں. اب جب ہم نے تحقیق کی تو میں آپ کو ٹاپ فیکٹرز بتانے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب فیکٹر بتاتا ہوں. کیا؟ یہ حیران کن فیکٹر, کیا؟ طلاق اور خلا ہونے کی ریشو زیادہ پڑھے لکھوں میں ہے. اچھا ہاں جی, اور ہمارے لیے یعنی ہمارے ونگ کے لیے جو کہ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے, فی سبیل اللہ 1 روپیہ ہم چارج نہیں کرتے. لوگ شک کرتے ہیں بھائی آپ کو کیا ملے گا, ایک وکیل کروانا ہو کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. سابقہ چیف جسٹس 45 سال کا ایکسپیرینس, جج ہونے کا 10 سال کا ایکسپیرینس, 35 سال وکیل ہونے کا ایکسپیرینس, اور 68 کی ایج پہ 67 کی ایج پہ جج صاحب بیٹھے صلح کروا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے, وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے کروا رہا ہوں. ہمارا یہ ونگ جو ہے فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے. آپ کو سب سے انٹرسٹنگ انفارمیشن دوسری بتانے لگا ہوں, ہمارے لیے سب سے مشکل کام صلح کروانا, اس کی صلح کروانا جو بہت زیادہ پڑھا لکھا. اچھا جی, یا جس کی پوزیشن پاور بہت. 3 دنیا میں چیزیں ہیں نا جی, 3 دنیا کی ایسی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فالوورز ہیں. 3 کیا ہے, پاور, پیسہ اور فیم. ایسے ہی یہ جو ہم سے مراد وہ لوگ جو فیم والے ہیں, سکرین پہ دکھتے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ دکھتے ہیں, یہ بڑے ونریبل لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے سب سے مشکل کام اپنا گھر بچانا ہوتا ہے. ہم کولیگ ہونے کی حیثیت سے بات کریں, پلیز کوئی مائنڈ نہ کرے, نہ ہم مائنڈ کریں گے اس بات کو, نہ ہمارے کولیگز مائنڈ کریں گے. آپ کو علیحدگی سب سے زیادہ شوبز کی دکھے گی. ایک بڑی تعداد آپ کے
جو ہے نا جی ماڈلز, اینکرز اور شوبز کے لوگ, بڑی تعداد, میل فیمیل دونوں, آپ کو ملے گا کہ شادی کامیاب نہیں ہے. ایسے اچھا اگر چل رہی ہے تو ایک نیا ٹرم دنیا میں آیا ہے, وہ ہے ڈیڈ میرج. چل رہی ڈیڈ میرج میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, ہاں بندہ اپنی جی رہا ہوتا ہے, بیوی اپنی جی رہی ہوتی ہے, اور وہ ایک دوسرے کو پوچھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہاں بالکل کہہ لیجئے کہ بس ضرورت پڑ گئی تو مل لیا, ادروائز کوئی رسپانسبلٹی نہیں لینی. سیلیبریٹیز, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے نیم, انہوں نے بھی اولڈ ایج میں جا کے جو ہے نا کسی اور سے شادی کی ہے, دوبارہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس بندے کے ساتھ یا اب اس بندی کے ساتھ میں نے نہیں رہنا, اولڈ ایج میں. اب جا کے وہ اپنی زندگی کو جینا شروع ہوئے, اب انہوں نے اپنی فائنل جو شادی ہے, جس کو ایک کہتے ہیں نا صحیح بندہ چوز کر کے, صحیح بندی چوز کر کے پھر اب شادیاں کی ہیں. And now they're happily married and everything. اچھا میرا یہ کہنا ہے کہ چلیں یہ ایک نہیں تو یہ غلط شادیوں کی وجہ ہے, چوائس صحیح نہیں ہوتی. اچھا میں آپ سے ایک اور بیچ میں سوال کرنا چاہوں گی, کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ یہ دیکھ لیتی ہیں کہ لڑکے نے ہمیں یہ ٹور کروایا ہے, یہاں کا جو ہے نا بالی لے کے گیا ہے, یہ تو یار یہ تو مجھے بائی, اس سے شادی کر لو. وہ لڑکی کہتی ہے اچھا یار اس سے مجھے گھر دلا کے دیا, اس سے شادی کر لو. او یار مجھے ڈائمنڈ رنگ ملی ہے, اس سے شادی کر لو. تو یہ جو ہماری صرف چوائس یہ ہوتی ہے نا کہ یہ ہمیں ڈائمنڈ رنگ دلا رہا ہے, یا یہ کس نے گھر ہمیں گفٹ کر دیا, یا ہمیں بالی لے گیا, اس سے شادی کر لو, یا یہ میرے ماں باپ کو افورڈ کر رہا ہے, اس سے شادی. اس میں وہ جو دو لوگوں کا رشتہ ہے وہ تو کہیں نہیں ہے. وہ تو چوائس تو صرف یہ ہوگا کہ اس نے یہ کام کیا, شادی کے بعد وہ چوائس تو ختم ہو جاتی ہے جس میں ایک چیز کو دیکھ کے شادی کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا فضا دیکھیں, اس سوال کے پیچھے, اس بات کے پیچھے کئی لیئرز ہیں. اگر اجازت دیں 2-3 لیئرز میں ہٹا دیتا ہوں. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو انسان ہے, انسان میں دو, عورت اور مرد, دونوں کی سائیکالوجی ڈیفرنٹ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو کمال کی کتاب ہے, میں کتابیں بھی ریکمینڈ کرتا ہوں جی, مجھ سے پوچھا کرے کوئی نئی کتاب بنائے شاہ جی, اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جی. تو اس ٹاپک پہ دنیا کی سب سے کمال, جسے ریلیشن شپ کی بائبل کہتے ہیں, وہ ہے مینز آر فرام مارس. اچھا یہ جان گرے کی بک ہے, اور جان گرے باربرا نے مل کے لکھی تھی, میاں بیوی نے, اور جب یہ مکمل ہو گئی تھی دونوں کی طلاق ہو گئی تھی. اوئے ہوئے, مکمل ہونے کے بعد کتاب مکمل ہو گئی اور دونوں کی علیحدگی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب یہ کتاب دنیا کی ریلیشن شپ کی بائبل مانی جاتی ہے, اور اس کتاب کا ایک کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, صرف ایک. جو مرد ہے نا, اس کے لیے ریلیشن شپ میں جو موٹیویشن ہے وہ ویژول ہے. یہ تھوڑی سی سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں. ویژول ہماری 5 حصے ہیں جس پہ ہم ریلائی کرتے ہیں. ہم دیکھ کے جیتے ہیں, سن کے جیتے ہیں, چک کے جیتے ہیں, اسمیل کر کے جیتے ہیں, اور فیل کر کے جیتے ہیں. 5 حصے. اوکے. مرد کے لیے مرد ویژول ہوتا ہے, اس کو آنکھ سے دیکھی اور بھائی چیز اچھی لگتی ہے, حسن پرست ہوتا ہے, فطرت ہے اس کی, فطرت. عورت کے ساتھ ایسے نہیں ہے. عورت کو سیکیورٹی اچھی لگتی ہے, اس کی 5 حصے امپورٹنٹ نہیں ہیں. اس کو پروٹیکشن اچھی لگتی ہے. اس کو دیکھیں نا, ایک جملہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی حدیث جس میں مکمل جو سائنس ہے نکاح کی سمجھ آ جاتی ہے. آپ نے فرمایا نکاح عورت کے لیے قلعہ ہے. قلعے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی دیواریں اتنی مضبوط ہوں کہ باہر سے کوئی چیز نہ آ سکے, جو پروٹیکشن کا احساس دے, جس میں رہتے ہوئے, جس میں ہوتے ہوئے آپ کے اندر انسیکیورٹی, انسرٹی نہ ہو. ایسا ریلیشن جس میں اگلا کہتا ہے میں چھوڑ دوں گا, میں نہیں رکھوں گا ریلیشن, میں تمہیں بتا دوں گا. یہ ریلیشن اگر ایسی بات ریپیٹ بار بار ہونے لگ پڑی ہے, ریلیشن ڈیڈ ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے مریض سانس سکھڑنے شروع ہو گئے ہیں, وہ جو ایسے ایسے ویو ہے, تم مرنے والے ہو, دوائی مت کھاؤ, تم مرنے والے ہو. یہ جو ویو ہے نا, فلموں میں دکھاتے ہیں ایسے, وہ اسٹریٹ ہو جاتی ہے. آپ کا ریلیشن کی طرف جانے والا ہے معافی کے ساتھ, اور نشانی یہ ہے کہ آپ انسیکیورٹی ایک دوسرے کو دینا. یاد رکھیے, یہ بڑا کمال کا جملہ, یہ ویسے ہماری ایک اینکر ہیں, انہوں نے یہ جملہ بولا, میری بڑی پیاری بہن ہے عروج ناصر. تو عروج ناصر نے ایک دن نا ایسے ان کے منہ سے نکلا, میں کہا عروج آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میری بہن کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی. انہوں نے کہا جو اچھے رشتے ہیں نا وہ خوف کی بنیاد پہ نہیں چلتے. یار ایک دوسرے کو چیک ہی کرتے رہیں, اور ٹریک ہی کرتے رہیں, سیل فون ہی کھول کے دیکھتے رہیں, ہر وقت یہ دیکھتے رہیں کس کو ملے ہو, کیوں ملے ہو, کیسے ملے ہو. یہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا, ایک اعتماد ہوتا ہے کہ اگر یہ میرا ہے. دیکھو میرا ہے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرا ہے کی ڈیفینیشن یہ پرندہ ہے, سمجھانے والوں نے سمجھایا اس کو, یہ پرندہ ہے, آپ نے اسے ایسا پیار کیا اور ایسا پروٹیکٹ کیا کہ ہاتھ پہ رکھ کے آپ نے کہا یہ چھوڑا, وہ اڑے واپس آ جائے, وہ کہ میں کہیں جا ہی نہیں سکتا. یعنی جو آپ کی قید میں بائی چوائس رہنا چاہتا ہے
وہ محبت کے رشتے میں. مگر سر یہ بات بھی تو نہیں اچھی نا کہ آج کل کی عورتیں بھی اور مرد بھی اپنے موبائلز پہ پاسورڈ لگا کے تو پھر کہتے ہیں ہماری شادی ہے, ہم تو بڑے خوش ہیں. کہاں سے خوش ہیں جب ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں کہ بیوی ابھی نہانے کے لیے جائے تو جلدی سے موبائل چیک کر لیں, یا پھر باپ نے اپنے بچے کو موبائل کھیلنے کے لیے دے دیا تو بیوی بس اس طاق میں ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس کھیلتا ہے تو میں چیک کر لوں کہ کون سی لڑکی فضا, یہ بات میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں اور میری فیملی اس کو سیکنڈ کرے گی. اور یہ ٹیسٹ کبھی ہمیں, میں نے باہر سے پڑھا ریلیشن شپ کو جی, اس کی ٹریننگز میں نے اٹینڈ کی, بڑے ورک شاپس اٹینڈ کی, بڑی کتابیں پڑھی. آپ کوئی ٹرینر کہیں نا جی بڑا ریلیشن شپ, اسے کہ جی 10 کتابوں کے نام لیں, فارغ ہو جائے گا. تو ہمارا جو کوچ تھا اس نے ایک جملہ بولا, اس نے کہا جس کے سیل فون کا پاسورڈ اس کی بیگم کو نہیں پتا اور ہسبینڈ کو نہیں پتا, اور ایسے ہی کامنلی یعنی سیل فون پڑا ہے اور آپ بیگم یار ذرا نمبر نکال کے دینا, یہ ذرا دیکھنا, یہ ٹرسٹ نہیں ہے اگر رشتے میں. ہاں یہی بات میں کر رہی ہوں نا سر. میرے پاس بڑے بڑے اسپیکرز آتے ہیں, تھینک یو آج آپ نے میرا ساتھ دیا اس معاملے میں. بس بڑے بڑے اسپیکرز آتے ہیں اور مجھ سے اس بات پہ بحث کر کے جاتے ہیں کہ نہیں بیوی کا موبائل دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, یا بیوی کو میاں کا موبائل چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہیں رشتہ خراب ہوتا ہے. میری بات سنیں, نہیں چیک کر رہا کوئی نہیں چیک کر رہا. شک تو پڑے گا نا جب آپ فضول میں پاسورڈ لگا کے رکھ دیں گے, اور بیوی کچن گئی ہے چائے بنانے کے لیے, وہ ایسی کسی گوگل کو سرچ کرنے جا رہا ہے مگر وہ کہتا ہے پاسورڈ ہے, اور وہ جب پوچھتا ہے تو وہ بہانے کر رہی ہے. پھر شک پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بریک کے بعد بات کریں گے. اچھا سر, موبائل ہے بیوی کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, اور بیوی ادھر ایسے فون پہ لگی ہے, میاں جو ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے, اور ایک دم سے بیوی میسج کرتے کرتے ایسے مسکرا رہی ہے, تھوڑا تو شک بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ دو طرح کی سچویشنز کو ذرا موبائل پہ پاسورڈ بھی ہے بیوی کے. کچھ لوگوں کو نا شک ریسیو کرنے کی بیماری ہوتی ہے. اچھا, بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثال لے لیجیے کہ آپ کی کھڑکی کھلی ہے اور پاس میں ہی کہہ لیجیے ایک کوڑے کا ڈھیر ہے. اب آپ کی کھڑکی گھر کی کھلی اسی رخ میں ہے جہاں کوڑے کا ڈھیر ہے. اچھا, اور وہاں سے اسمیل نے آنا ہے. یہ مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں, کچھ لوگوں میں شک لینے کی بیماری ہوتی ہے. یہ جو دنیا ہے نا بڑی سیانی ہے, اور اس میں بالخصوص ہماری جو بہنیں ہیں بڑی سیانی, انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لڑکی, اس کو شک میں ڈالا جا سکتا ہے. عورت کو اللہ نے حس بڑی تیز دی ہے. ایک ہمارے گرو تھے, وہ کہا کرتے تھے اگر مرد کو کسی لڑکی نے, عورت نے دیکھا ہے کسی محبت بھری نگاہ سے, اس بیچارے کو 10 منٹ بعد سمجھ آتی ہے. عورت کو سیکنڈ کے 100ویں حصے میں سمجھ آ رہتی ہے کس آنکھ سے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ نے انٹینا ہی بڑا اچھا رکھا ہے عورت کا. فیمیلز کو بڑی جلدی پتہ لگتا ہے یہ شک میں اس کو ڈالا جا سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی کان بھرے, یہ کامن ہے, گھر خراب ہوتے ہیں نا, ہم نے وہ سپیس چھوڑی ہوتی رشتے میں, یا ایک کو بیماری ہوتی شک لینے کی. مثال لیجیے, بڑی ہمدردی سے کوئی ملا اور اس نے کہا فضا دھیان کرو, یہ جو ہسبینڈ ہے نا تمہارا, یہ دیکھو سنبھالو, تمہیں نہیں پتا کل میں نے دیکھا سیل فون پکڑ کے مسکرا رہا تھا. حالانکہ اس پہ فرض کیجئے کوئی لٹریری لطیفہ ہے وہ. اب اللہ نہ کرے اگر فضا میں یہ صلاحیت ہے شک لینے کی, اور شک لینے کی صلاحیت تب ہوتی ہے جب آپ میں مسکرانے اور بلش کرنے میں اور شرمانے میں تو فرق تو نہیں. دیکھیں شک تو انسانی نیچر بھی ہے نا, وہ تو آئے گا ہی آئے گا نا. کئیوں میں زیادہ ہے نا, کئیوں میں زیادہ ہے, کئیوں میں. اچھا اسی طرح شک ڈالنا بھی ایک صلاحیت ہے. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے, قرآن میں آیتیں آ گئیں کہ یا باری تعالیٰ جو دلوں میں وسوسے ڈالنے والے, جنوں میں سے انسانوں میں سے, میں ان کے مقابلے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا, پوری کائنات میں کتنے بادشاہ ہوں گے؟ 200 ہیں نا جی ملک, اس میں کتنے طاقتور بادشاہ ہیں. اس کائنات کا جو بادشاہ ہے وہ اللہ ہے. کیا بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں یا باری تعالیٰ یہ جو شک ڈالنے والا ہے نا, یہ اس لیول کا خطرناک ہے کہ میں دنیا کے بادشاہ چھوڑے, مجھے آپ کی پناہ چاہیے. سب سے طاقتور بادشاہ کی پناہ میں آنا ہے کس کے مقابلے میں؟ شک ڈالنے والے کے مقابلے میں. کیونکہ جو شک ڈالنے والا ہے وہ برباد کر کے رکھ دے گا آپ کے گھر کو. یہ کئیوں میں صلاحیت ہوتی ہے. اب اس کا تعلق ہے آپ کا خود پہ اعتماد, آپ کا اپنے رشتے پہ اعتماد اور اپنے رب پہ اعتماد. شک سے بچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں دوبارہ. خود پہ اعتماد کہ بھائی جو میں ہوں, اور جو میرا فلیور ہے یا میری ذات سے نفع ہے میرے رشتے کو, یہ کہیں نہیں جانے والا, نمبر 1. دوسرا, اس رشتے پہ یقین, جو میں نے انویسٹ کیا ہے اور جو یہ ہے, یہ کبھی بھی ہمارا رشتہ خراب نہیں ہوگا, سپیس نہیں چھوڑنی. اور نمبر 3, میرا اللہ کرم کرنے والا رشتہ چلے گا ہمارا. یہ شک سے بچاؤ کا ایک ڈھال میں نے دے دیا آپ کو. اب ایک لطیفہ سن لیجیے.
کیونکہ اتنی سنجیدہ مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں فضا کو کیا ہو, فضا رونے تو نہیں لگی, اتنی سیریس کیوں ہو گئی. اچھا, ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا, یہ سچا واقعہ, ممکن ہے اس وقت سن بھی رہے ہوں. تو اب انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کو خواب میں آیا کہ ان کا ہاتھ کسی فیمیل نے پکڑا. ہلکی سی آنکھ کھلی تو دیکھا واقعی اپنا ہاتھ ان کی اپنی بیوی نے پکڑا ہوا اور پکڑ کے انگوٹھا رگڑ رہی ہے. کہتے میں نے, ہم پنجاب میں کہتے ہیں دڑ بٹنا نا, دڑ بٹنا ہوتا ہے کہ جھوٹی ایکٹنگ کر کے مکاری سے. انہوں نے کہا میں سویا ہوں, لگی رہے نا, نہیں کھلا. تو کہتے میرے سے پھر ہنسی کنٹرول نہیں ہوئی, وہ جا کے میرے پاؤں کا انگوٹھا لگانے لگ پڑا. تو میری کہتے آنکھ کھل گئی اور میں نے کہا مارا کہ خدا کی بندی یہ انگوٹھا صحیح سے لگاؤ, اس سے کھل جائے گا, پیر کا نہ لگاؤ پلیز. تو دیکھیں یہ اب سوئے میں ہاتھ لگا کے جو موبائل کھولنا ہے یہ بھی ایک پوری صلاحیت ہے. تو اللہ ہماری بھابھی کو سلامت رکھے, اور اس بھائی کو بھی جس نے مجھے لطیفہ اپنا گھر کا سنا دیا اور آج میڈیا کی زینت ہو گیا. اچھا اب دیکھیے, میں اس کی ایک مثال آپ کو, کیونکہ بڑا تھوڑا وقت ہے پھر ہم نے ختم کرنا ہے. میں نے رشتوں کو سمجھا ہے اپنے ہی گھروں سے. مطلب میری 45 ایج ہے, دیکھیں مجھے تو بتانے میں کوئی, آپ تو 17 سال کی آپ کی عمر ہے نا؟ نہیں, لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا نہیں میں سے بھی 18 ہے, 16 ہے. اچھا 16 سال کی فضا کی, ابھی 17 کی نہیں لگی, 16 کی. تو میری 45 کی ایج میں میرے ماں باپ کا رشتہ 46 ایئرس کا, 46 سال کا رشتہ, اور 45 سال کا میں بڑا بچہ ہوں. ان 45 سالوں میں جو کچھ ان کا رشتہ ہے میرے اندر ریکارڈڈ ہے, اور اس رشتے سے میں نے نکالا کہ میرے ماں باپ مختلف ہیں, لیکن مختلف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ خراب ہے. دو مختلف لوگوں کا کسی مورل کمٹمنٹس اور پرنسپلز پہ اکٹھے جینا اور ایک نسل پیدا کرنا از اے شادی. ابا دیکھ رہے ہیں ویسے اس وقت, مجھے میسج آیا, تعریف کریں آپ کی کہ بڑا اچھا کنڈکٹ کر رہی ہو. تو یہ جو دو لوگوں کا رشتہ ساتھ میں چلنا, اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹ پیدا ہوتا ہے وہ ہے اچھی اولاد. یعنی بیج لگا رشتے کا, پودا بنا, درخت بنا اور پھل لگے. پھل کسی نے کھایا اور کہا بڑا میٹھا ہے, کریڈٹ گوز ٹو درخت, اس بیج. اور وہ بیج میاں بیوی مل کے ایک اعتماد کی بنیاد پہ چلاتے ہیں. تو میں نے جو دیکھا کم از کم, اگر کسی بچے نے اچھا رشتہ دیکھا ہی نہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اچھا ہسبینڈ نہیں بن سکتا. وہ اچھا ہسبینڈ, اچھی بیوی نہیں بن سکتا. بالکل صحیح ہے بات. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ابھی قاسم صاحب ہمارے پاس ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں کچھ سلوشنز بتانے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے, خلا ہو رہی ہے. یہ اس پہ تو ہم نے بات کی, مگر کیا سلوشنز ہونے چاہیے اس پہ بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ہم طلاق کی وجوہات کے اوپر بات کر رہے تھے, کچھ سلوشنز کے اوپر بھی بات کریں گے, مگر کچھ موٹے موٹے اور پوائنٹس ہیں جو میں کہوں کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں قاسم علی شاہ صاحب سے. یہ جو سوشل میڈیا ہے, کیا قاسم صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی طلاق کی, خلا کی وجہ بن رہا ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے جو ڈرامے یا فلمیں جو ہم کبھی الوداع نہ کہنا, شاہ رخ خان کی, اور ہم اس طرح کی جو فلمیں دیکھتے ہیں پریٹی زنٹا کی, کہ دونوں میاں بیوی شادی شدہ ہے اور وہ بھی جو ہے نا بیوی بھی کہیں اور پیار کر کے بیٹھ گئی ہے, میاں بھی کہیں اور, ٹھیک ہے, پھر وہ طلاق کی وجہ بنتے ہیں, گھر میں آپس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں. ہمارے ڈرامے میرے پاس تم ہو, ایسے اور بھی بہت سے ڈرامے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کی وجوہات بنتی ہے؟ اچھا دیکھیں, ہم نا بڑا بنیادی ایک اصول سمجھتے ہیں سائیکالوجی کا, وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ کچھ آپ کرنے لگ پڑتے ہیں. وہی بات, بچہ جو ہے وہ آنکھوں سے بڑا بھی اوکے, لیکن اور چھوڑیں, ایک جمائی لیتا دوسرا نہیں لیتا, ہاں ریفلیکسز ہے نا. ایسے ہی. اب ہوتا کیا ہے کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں دراصل آپ دیکھتے کیا ہے. اس کی مثال بڑی شاندار ہے. کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک پکچر لگائی ہوئی کہ کسی کے دماغ کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور ایک بالٹی پکڑ کے ویسے انڈیل رہا ہے, اس کے اندر فیس بک, ٹی وی, ڈرامہ, سارا کچھ تھا. یعنی ہم اپنے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق وہ لوگ جو کرائم کی نیوز سنتے ہیں, کرائم کی خبریں دیکھتے ہیں, کرائم کے ڈرامے دیکھتے ہیں, وہ کرمنل بننے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ انہیں وہ طریقے پتہ لگتے ہیں مرڈر کرنے کے اور اغوا کرنے کے اور بندہ مارنے کے اور ڈیمیج کرنے کے, کہ وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. آپ کو ایک بڑی مزے کی تو ادھر سے مل رہے ہیں. ایک ٹاپک اور بتا رہا ہوں, اس کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں. ایک کریکٹر ہے سدھو موسے والا. سدھو موسے والے کے گانوں میں کامن تھا کہ مصیبت تے مرداں تے پیندی رہندی ہے اور جوانی میں موت ہوتی ہے, اور جنازہ جوانی میں اٹھنا چاہیے. تو پھر ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایگزیکٹلی ینگ ایج میں مرڈر ہو گیا. ایسی ہوا. کیوں؟ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کائنات میں کہیں سیو ہو رہا ہے. اچھا, آپ ایک ایکشن کر رہے ہیں, اس کا ریئیکشن آنا ہے. آپ خیر مانگیں گے, خیر آئے گی. آپ بھیج رہے ہیں پوری کائنات کو کہ جوانی میں ہی موت ہوتی ہے,
جنازے جو جوانی میں اٹھتے ہیں اور جو ہے نا جی وہ 295 تو 246 سم تھنگ لگ گئی آپ پہ, 302 لگ گیا آپ پہ, یا کسی نے کر دیا 302, یعنی آپ پوری کائنات کو بھیج رہے ہیں کہ جناب میں ونریبل ہوں اور اگر مجھے اٹھانا ہے تو جوانی میں اٹھا لو. تو جناب قبول ہوگی عرضی آپ کی. خط بھیجا تھا, آواز ہے ڈن, آگے چلو. اب آگے چلو تو پھر جنازہ ہے. ینگ ایج میں سدھو موسے والا ایک سیاستدان ہے, میں نام نہیں لوں گا, تو وہ کہتے تھے وڑ گیا. وڑ گئے کہاں پر ہیں اس وقت؟ ان کی پاپولیرٹی جو آپ کے لیڈر جیل میں ہیں ان سے اس کے بعد اگر پاپولیرٹی کسی نے دیکھی ہے شارٹ ٹائم میں تو ان صاحب کی تھی. اور اب کہاں ہے؟ نو ویئر. ایک ورڈ وڑ گیا وڑ گیا وڑ گیا اور وڑ گئے. کائنات آپ کو واپس بھیجتی ہے. یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے, پورا ٹاپک ہے, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں, یہ پلیز یہ نصیحت کر رہا ہوں, اپنے بارے میں, اپنے رشتے کے بارے میں, اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں برا مت کہیں. یہ جو ہمیں اشتہار لگاتے ہیں نا کہ جی میری بیوی, میرا خاوند, یہ جگہ جگہ ہم ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں, دراصل ہم ایک نیگیٹو میسج اس پوری کائنات کو بھیجتے ہیں. سر آپ میری بات سنیں, جو رشتہ دار ہوتے ہیں آپس میں, اگر دیکھیں نا دو گھروں کی میں نے بات کی تھی کہ دو گھر کا ملاپ ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے. اگر لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے یا اونچ نیچ ہو گئی ہے یا غصہ یا تلخی کسی گھر والے نے, ساس سسر نے, کوئی ایسی بیہیویئر میں, ٹھیک ہے, تو پھر پہلے تو آ کے میکے سے لڑکی کو لے جاتے ہیں, ہماری بیٹی نہیں رہے گی. اور وہ لڑکا جو اتنا پیار کر رہا تھا لڑکی کو, ٹھیک ہے, وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی چپ کر کے چلی بھی گئی اپنے ماں باپ کے ساتھ, وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں امی آپ جائیں, ابو آپ جائیں, میں سنبھالوں گی, میرا گھر ہے, بلکہ اسی نے فون کر کے چیخ چیخ کے رو رو کے بلائے. اب یہ سچویشن جب لڑکا دیکھتا ہے وہاں پیار کدھر رہتا ہے؟ دیکھیں یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے, لڑکا تو یہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرتی تھی تو میرے ماں باپ سے اگر تھوڑی سی بات سن لی یا غصہ انہوں نے کر دیا تو دیکھ لیتی, سہ لیتی. یہ جو عدم کہوں ہے نا, اگین کہوں اوپر سے نیچے تک بہت بڑھ گیا. اچھا, حالت یہ ہے کہ کورٹس میں ہمیں ججز بتاتے ہیں, ججز پڑھانے کا موقع ملا, وہ کہتے ہیں کہ جب سر ہفتے میں طلاق اور خلا ہو رہا ہے آج کل, حالت یہ ہوئی پڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ ساتھ چلنا ظرف کا امتحان ہے. میں اور آسان کروں, دیکھیں میں مثالوں سے سمجھا سکتا ہوں. یہ جو لائف ہے نا, اس لائف میں چیلنج ہے ہاٹ واٹر, گرم پانی, اور سب سے جو ہاٹ واٹر ہے نا وہ ریلیشن شپ کا ہے, گرم پانی, اور ہم ہیں ٹی بیگ. اس کا ایسنس نکلتا ہی گرم پانی میں. آپ کا اصل امتحان ہی تب ہے جب دو لوگوں کو ساتھ میں چلنا ہے, برداشت کرنا ہے. اب امپریس کرنا بڑا آسان ہے کہ آپ نے جناب کریڈ لگایا, آپ نے شنائل ٹام فورڈ لگایا اور فیمیل نے شنائل لگایا, بہترین کپڑے پہنے, تیار ہوئے اور ڈیٹنگ کی, امپریس کر دیا ایک دوسرے کو, ساتھ جئیں گے, ساتھ مریں گے, شادی ہوگی. بعد میں پتہ لگا خراٹے چھوڑتا, بعد میں نہاتا ہی نہیں ہے, بعد میں پتہ لگا کہ عجب عادت ہے, بغل میں ہاتھ دے کے پھر اسمیل کرتا ہے اس کو, ٹھیک ہے جی, اور کبھی کبھی جرابوں کو بھی اسمیل کرتا ہے. یہ بعد میں آپ کو خبر ہوئی. اب جب بعد میں پتہ لگا تو وہ جو ٹام فورڈ لگانے والا, کریڈ لگانے والا تھا, وہ کہاں گیا؟ وہ تھی پرسنالٹی, وہ لبادہ تھا, اس کے پیچھے اصل شخص چھپا ہوا تھا. تو اسی لیے پرانے بزرگ کہتے ہیں راہ پہ جانے واپے جانے. سر بڑی شادیاں ہوئی ہیں جس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب رشتہ لے کر آتے ہیں ماں باپ لڑکے کے ساتھ, تو لڑکا جو ہے نا شراب کی بوتل نہیں لے کر آتا, یہ نہیں بتاتا کہ میں شرابی بھی ہوں, تو میں ویکنڈ پہ جا کے شراب پیتا ہوں. تو پی کر آتا ہے, پھر اس کے بعد الٹیاں کرتا ہے. وہ لڑکیاں صاف کر رہی ہوتی ہیں بیچاری, ٹھیک ہے, ان کو مارتے ہیں, گندی لینگویج یوز کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس وجہ سے بھی طلاقیں ہوتی ہیں. دیکھیں طلاق ہونے کی جو بڑی وجہ اس وقت میں فیکٹرز کو گن لیتے ہیں, پھر سولوشنز کی طرف جائیں گے. ٹاپ فیکٹر مینٹل ہیلتھ ہے اس وقت, اور مینٹل ہیلتھ کا ایک پہلو جو ہے وہ عدم برداشت ہے. طلاق ہونے کی بڑی وجہ ایگو ہے. یہ بھی ایک نفسیات کے ساتھ جڑی چیز ہے جس پہ رائن ہالیڈیز نے کتاب لکھی ہے, ایگو از اینمی. جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ایگو ہے. اب ایگو کرتی کیا ہے؟ ایگو میں لگتا ہے میں ٹھیک ہوں, سارے غلط ہیں, جو میں نے کہا ہے وہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. ایگو میں لگتا ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, میں نے سکسیس حاصل کی, میری پوزیشن ہے, میں پاورفل ہوں, میرا فیم ہے, میں نے اگر نام نہ بنایا ہوتا تو میں کو بیوقوف ہوں, میں نے نام بنا لیا. اس طرح کے خیال آتے ہیں. اس خیال آنے کی وجہ سے سننے والی چیز سنائی نہیں دیتی. آپ کان ہوتے ہوئے بہرے ہو جاتے ہیں, آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہو جاتے ہیں. یہ ہے ایگو کا کمال. اور اس کمال کی وجہ سے سب سے پہلی چیز جو ڈیمیج ہوتی ہے, یہ میرا آج کا بڑا اہم میسج ہے, ایگو سے سب سے پہلے رشتے ڈیمیج ہوتے ہیں. ایگو والے شخص کے رشتے نہیں بچتے. کیا بات, نہ دوست بچتے ہیں, نہ گھر بچتا ہے, نہ فیملی بچتی ہے. کیا بات ہے. تو ایک ریسرچ چھوٹی سی شیئر کروں,
پھر ختم نہیں ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. ہاں ہمارے پاس نیکسٹ کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ. اور تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. میں اس پروگرام کا جو یہاں پر ابھی سیگمنٹ ہے اس کا یہیں پہ اختتام کروں گی کہ واقعی جب دو یہ رشتے ہوتے ہیں نا, اس میں جب ایگو آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو ایگو نہیں آنی چاہیے اس رشتے میں. دس از دا مین سلیوشن مجھے لگتا ہے ایک رشتے کو بچانے کے لیے. بریک کے بعد ملتا ہے. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے, بریک سے پہلے, قاسم علی شاہ صاحب سے طلاق کی وجوہات. کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہیں. ایک تو مجھے جو ان کی باتوں سے ایک پوائنٹ لگا وہ یہ کہ ایک تو ایگو جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. جب میاں بیوی کے بیچ میں ایگو آ جائے, انا ایک ایسی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے وہ آپ کے رشتے کے بیچ میں درار نہیں بلکہ آپ کے رشتے کو بالکل چورم چور کر دیتی ہے. اور طلاق ہمیشہ سے کسی ایک کی غلطی نہیں ہوتی. طلاق میں عورت کی بھی غلطی ہوتی ہے, مرد کی بھی غلطی ہوتی ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب بات کسی کے سامنے آتی ہے تو پھر بات یہ آتی ہے کہ نہیں وہ سالہ وہ غلط تھا, اس کمینے نے میری زندگی خراب کر دی, میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کے سال خراب کیے, میں نے اپنی زندگی برباد کی, میں نے اپنا وقت ضائع کیا, اس کے ساتھ اپنے بچے پیدا کیے, اس کے گھر رہی, یہ قابل نہیں تھا, اس نے میری زندگی خراب کی, اس نے میری زندگی عذاب کی. اور مرد, اس عورت نے میرا وقت برباد کیا, اس عورت کے پیچھے میں نے پیسہ لٹایا, اس عورت کو میں نے یہ دیا, میں نے اس کو جولری دی, میں نے اس کو دنیا میں سیر کرائی, میں نے اس کے اوپر پیسہ خرچہ کیا, مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا. اور یہ عورت جو مجھے چھوڑ کے چلی گئی, یہ وفادار عورت نہیں تھی. بہت سی بات ہے. بہتان لگانا ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی کیریکٹر ایسیسینیشن پہ کام کرنا, گند بولنا, یہ سب وجوہات بن جاتی ہیں جب آپ الگ ہو جاتے ہیں. ایسے سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں جب آپ الگ ہو جاتے ہیں, جسے کہتے ہیں گھر ٹوٹنا. اچھا, اب میں ایک چیز سمجھاتی ہوں آپ لوگوں کو. اب کوئی ایسی سچویشن جس میں آپ کو لگتا ہے کہ جب عورت کو کوئی ایسی بات پتہ چلی ہے جو مرد کی غلط ہے, اس ٹائم پہ عورت اس کو گندا کرنے کے بجائے, اس کو برا بولنے کے بجائے اس کو اپنے راستے پہ لے کر آنے کی کوشش کرے تو مجھے لگتا ہے اس ٹائم پہ گھر بچ سکتا ہے. مگر عورت بھی غلطی کر جاتی ہے. اگر مرد کو کوئی عورت کی ایسی بات پتہ چل جائے یا اس کے اوپر کوئی شک ہے یا کوئی ایسی بات کہ وہ اپنے گھر پہ جا کے میرے گھر والوں کی بات کرتی ہے, میرے گھر والوں کی عزت نہیں کرتی, اس کو اس گھر میں ایڈجسٹ کروانا, اسپیس دینے میں اس کو کچھ اس کی ہیلپ کرے, اس کی کچھ سپورٹ کرے, تب ہی گھر بن سکتا ہے, تب ہی گھر بچ سکتا ہے. مگر ہم جب اپنے گھر کے رشتے کو, اپنی پرسنل باتوں کو چار دیواری کے اندر رکھنے کے بجائے ہم جب باہر لے جا کے اپنی سہیلیوں میں بات کرنا, دوستوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا, کسی اور غیر کو فون کر کے مشورہ کرنا, بتا کیا کروں, میں تو یہ شادی جھیل نہیں سکتا, یا میں تو ابھی بندے کو برداشت نہیں کر سکتی سہیلیوں سے, تب شادی خراب ہو جاتی ہے. چھوٹی سی ایک ٹپ تھی, مجھے لگتا ہے کہ عمل کریں تو شاید. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ابھی ہم جس سے آپ کو ملانے لگے ہیں یہاں پر ایک بڑی پیاری سی خوبصورت سی, میں آپ کو کہوں گی کہ بیرسٹر ہیں, وکیل ہیں, اور میرے پاس موجود ہیں. آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جو چائلڈ کسٹڈی آفٹر ڈیورس, لوگوں کو بہت سے ایسے قانون کے جو ہے نا میں کہوں گی لاز نہیں پتہ کہ جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو بچے کس طریقے سے باپ کے پاس رہ سکتے ہیں, اور کس طریقے سے ماں کے پاس رہ سکتے ہیں, اور کس طریقے سے باپ سے خرچہ لیا جا سکتا ہے, اور کس طریقے سے کون سے ایسے جو ہے نا لاز ہیں جن کی وجہ سے بچے آپس میں مل بھی سکتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ اچھا ریلیشن بھی رکھ سکتے ہیں, اور بچوں کی جو ہے وہ پرورش بھی جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس ہے امرت احمد شیخ, وکیل ہیں, اس ٹاپک کو اچھا ایلیبریٹ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ لوکنگ پریٹی ماشاء اللہ. اور میں بھی ان سے بریک پہ کافی ساری چیزوں کے بارے میں بات کری تھی, ان کا تھوڑا سا کچھ ٹیلنٹ ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں. 5 سال انہوں نے کتھک سیکھا, اور مگر فیملی جو تھی وہ چاہتی تھی کہ بیرسٹر بنے, وکیل بنے, تو اس کے بعد انہوں نے اس فیلڈ کو بھی پرسو کیا اور اپنے شوق کو بھی سیکھا, اس پہ بھی ٹائم لگایا, اس میں بھی انہوں نے اپنی ایک اچھی ایفرٹ کی, مگر ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ جو ہے ان کا بھی خواب پورا کیا, اور آج دیکھیں وکیل ہیں ہمارے سامنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ والا انٹروڈکشن جو تھا یہ بھی ضروری تھا, میں نے آپ کو دوبارہ سلام کیا ایز کہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ بھی اس حساب سے کہ یہ امرت ہے, اور یہ ایکٹریس بھی بننا چاہتی تھی. وہ تو میں ابھی بھی بننا چاہتی ہوں. آپ کے اندر کی جو مدھو بالا ہے وہ میں دیکھ سکتی ہوں. یار آئی لائک اٹ.
اچھا آج ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ کسٹڈی کے اوپر. بالکل. 2 لوگوں کی ڈیورس ہوتی ہے, بچے بیچ میں ہوتے ہیں, جی. سب سے پہلے بچوں کو لے کے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل. کیا کیا ہے؟ دیکھیے فضا, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے کورٹ میں سیٹلمنٹ کرنی ہے. کورٹ میں سیٹلمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کورٹ گئے, آپ لڑے جھگڑے, آپ نے بچے کی کسٹڈی کے اوپر لڑائی کی, آپ کا گارڈینز ایکٹ ہے 1890, وہ اس چیز کے سارے حقوق دیتا ہے, بچی کے لے کر کے بھی, بیٹے کو بھی لے کر, ہر دونوں چیزوں کو لے کے. لیکن اب ہمارے پاس ADR ہے, آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن, جس میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے میاں بیوی کو اپنی صلح صفائی وہاں پہ کرنی چاہیے. طلاق ہے, جس طرح کے بھی معاملات ہیں. آپ دیکھیں جب آپ کورٹ کچہری میں جاتے ہیں تو بچے اتنا زیادہ ذلیل اور خوار نہیں خالی ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں نا وہ ٹراما بیٹھ جاتا ہے. اور میں یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ سائیکولوجیکلی ان کے دماغ میں جو وہ ڈر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ انسٹل ہو جاتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے, اور وہ ڈر جاتا ہے, وہ اس رشتے میں ہی آنے سے ڈر جاتا ہے. اور جس ماں باپ سے جس میں اس کو پیار چاہیے ہوتا ہے, جس کو اس کو شفقت چاہیے ہوتی ہے, جس میں اس کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, اس سے اس کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ میں دیکھتی ہوں, یہ میں روز دیکھتی ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو جتنا ہو سکتا ہے اس چیز کو, ٹھیک ہے اب فیصلہ کر لیا نہیں رہنا, ویری گڈ, ایکسلنٹ, اب ایٹ لیسٹ اس کو باہر جا کے آپ ڈیسائیڈ کریں. آپ خدا را بچوں کے سامنے وہ تماشا نہ کریٹ کریں جو ساری زندگی کے لیے ان کے دماغ میں ایک ایسا ناسور بنا دے کہ وہ اس رشتے سے ہی قاصر ہو جائے. مگر دیکھیں نا, طلاق سے پہلے بھی سچویشنز کیا ہوتی ہیں کہ پہلے تو طلاق نہیں لے رہے ہوتے اس وجہ سے بھی کہ بچوں کا کیا ہوگا. بہت سی فیملیز ایسے یہ کرتی ہیں, مگر ہوتا کیا گھر کو خود کھانا بنا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. باپ جو ہے ماں کو مار رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے, اذیت کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے بچوں کے سامنے, بچے دیکھ رہے ہیں, بچے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں باپ سے, ہوتا ہے موسٹلی. اور ماں جو ہے باپ کو برا بھلا, تیرا باپ ایسا تھا, تیرے باپ کے ساتھ شادی کر کے میری زندگی خراب ہو گئی, یہ بندہ ہی خراب ہے, یہ عیاش ہے, یہ یوں ہے, بچوں کے کان بھر. اب جب کسٹڈی کا ٹائم آتا ہے تو بچوں سے جب پوچھا جائے بچے کیا بولیں کہ ہم نے ماں کے پاس رہنا, باپ, دونوں نے تو ایک دوسرے سے نفرت کرا دی. اب ان سچویشن میں بچے یا تو باپ کے بالکل خلاف ہو جاتے ہیں یا ماں کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. تو اس سچویشن میں بچے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. بالکل ایسے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ نے بالکل بجا فرمایا, اور آپ کی بات 100% ایکوریٹ ہے کہ بچے تو ڈر گئے نا, آپ نے سچویشن ایسی بچوں کے لیے کریٹ کر دی. دیکھیے فضا, جو پیرنٹس ہوتے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں پیرنٹس کے اوپر بھی تھوڑا زیادہ رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے. دیکھیے دے آر ایون پیرنٹنگ فار دا فرسٹ ٹائم, وہ بھی بیچارے ایکسپیرینس نہیں ہوتے ہیں, ان کو بھی مجھے لگتا ہے تھوڑا مارجن آف ایرر دینا چاہیے. لیکن آج کل کے زمانے میں کیونکہ میڈیا کا دور ہے, ہر چیز ریڈیلی اویلیبل ہے, تو شاید اس وجہ سے ان پہ اس چیز کی ذمہ داری اور احساس ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ آیا کہ جب ان کو پتہ ہے کہ ان کے معاملات ایسے ہیں تو بچے کو لے کر یہ تھوڑے سے حساب کتاب کے فیصلے کریں. دی لیسٹ ون پیرنٹ کین ڈو از کہ جب وہ اس طرح کی سیٹلمنٹس کریں تو ایٹ لیسٹ باہر رہ کے کریں, بچوں کو اس چیز میں سے کم منوس کریں, اور جب یہ فیصلہ ہو جائے تو آرام سے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا میں اور آپ کے ابو بھی اکٹھے نہیں رہیں گے, تھوڑا عرصے کے لیے ہم علیحدہ رہیں گے. میں نے ایکچولی ایسے ایک ڈیورس دیکھی ہے, بچے ایکچولی بڑا خوش ہیں اس میں, چھوٹی عمر ہے ان کی, ایک بچی کی میرا خیال ہے اس میں 11 سال عمر ہے, اور جو بچہ ہے وہ میرا خیال ہے 9 سال کا ہے. اور اس میں انہوں نے بڑے طریقے سے پہلے آہستہ آہستہ ماں باپ ملتے تھے, کم ملنا شروع ہوئے, ویک ڈیز, ویکینڈس, اور اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا جب بچوں کو بتا دیا کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہتے ہیں, بابا کی اپنی ایکٹیویٹی ہے, ماما کی اپنی ایکٹیویٹی ہے, تو اب ہم اس چیز میں, کل کو جب وہ بڑے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اکٹھے نہیں ہیں. طریقہ ہے نا, آپ طریقے کے ساتھ لے کے چلو. آپ نے ایک دم سے جی لڑنا بھی ان کے سامنے ہے, مارنا بھی ایک دوسرے کو ان کے سامنے ہے, اور کل کو جب علیحدہ ہونا ہے وہ بھی آپ نے ان کے سامنے کرنا ہے. جو بچہ ہے اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ باپ کا بھی پیار مل رہا ہے, ماں کا بھی پیار مل رہا ہے, اور ایک دم سے ماں نہیں ہے, بالکل بالکل, اس کو تو گھر میں دونوں چاہیے. بالکل. تو بچے کے اوپر ٹراما نہ ہو, بچے کے اوپر ایسی, ہاں ویری نائس. تو یہ پیرنٹس کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا اسپیشلی. بالکل. اچھا یہ جو گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ اچھا, گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ میں بیسکلی فضا ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ جیسے بچی کی اور بچے کی کسٹڈی کیسے لینی ہے. مثال کے طور پہ بچی کی پیوبرٹی ایج ہے فرام 9 to 13, اور جو بچے کی پیوبرٹی ایج ہے وہ ہے 10 to 14. ٹھیک ہے, اس کے دوران بچہ فیصلہ اور خود مختار ہوتا ہے کہ وہ, کیونکہ بچی کی ذرا سمجھ زیادہ جلدی آ جاتی ہے, اللہ نے ایسی چیز ڈالی ہوئی عورتوں کے اندر, تو وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے آیا کہ میں نے ماں کے ساتھ رہنا ہے یا باپ کے ساتھ. لائک وائز کیونکہ اوبویسلی پوچھا جاتا ہے آپ سے, تو اتنا آپ کو شعور آ جاتا ہے کہ آپ فیصلہ کر سکو. اور اس سے پہلے جو ہوتی ہے وہ تو ظاہری سی بات ہے بچی نے ماں یا بچے نے ماں کے ساتھ رہنا ہے. دوسری اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ باپ نے ذمہ داری کب تک بچے کی اٹھانی ہے. بچی کی ذمہ داری تا حیات اس کی شادی تک اٹھانی ہے, اور یہ باپ پہ ہر حال پہ
ہر حال پہ آپ یہ چیز پہ آپ عدالت میں ان کو لے کے جا سکتے ہو کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. آبویسلی جتنا وہ کما رہا ہے اس کے حساب سے یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اور دوسری طرف جو بیٹا ہے اس کی ذمہ داری 18 سال کی عمر تک. اچھا, اور یہ کسٹوڈیل اور نان کسٹوڈیل پیرنٹس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بیسکلی کسٹوڈیل ایکٹس میں جو ہوتے ہیں, کسٹوڈیل میں یہ آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ فضا کئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں ماں دوسری شادی کر لیتی ہے یا باپ کی سچویشن آتی ہے کہ باپ بھی کوئی دوسری شادی میں منوس ہو جاتے ہیں. تو اس سچویشن میں بھی بچوں کی رضامندی دیکھی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دادا دادی یا کوئی اور گارڈین شپ ہوتا ہے یا کوئی اور گارڈین ہوتا ہے سچویشن میں, ان کی صورتحال دیکھی جاتی ہے کہ وہ بچے کی کسٹڈی کس طرح لے کے جا سکتے ہیں. لیکن یہ سارے جتنے بھی میٹرز ہیں یہ سب کورٹ تب ڈیسائیڈ کرتی ہے بیسنگ آن دی ڈیسیجن کہ ماں یا باپ کا ریلیشن بچے کے ساتھ کیسا ہے, اس کی بیسس کے اوپر یہ ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں. کیا باپ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ماں سے بچے نہیں ملیں گے, یا ماں یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ باپ سے اگر بچے باپ نہیں یہ پروف کر دے کورٹ میں, جو کہ ہمارے یہاں جس طریقے کے تماشے لگتے ہیں کہ یہ عورت کیریکٹر لیس ہے, یہ عورت ٹھیک نہیں ہے, اس عورت کی حرکات ٹھیک نہیں ہے, اور یہ عورت جو کر رہی ہے وہ غلط ہے اور یہ بچے کی پرورش پہ افیکٹ کرے گا, لیکن ظاہری سی بات ہے اس کے لیے اس کو بہت زیادہ ظاہری سی بات ہے چیزیں سبمٹ کرنی پڑیں گی کورٹ. اگر بچے عدالت میں یہ بیان دے دے کہ ہم باپ سے نہیں ملنا چاہتے یا ماں سے نہیں ملنا چاہتے, بچوں کی تو سنی پھر جائے گی, عدالت سنے گی؟ بچی بالکل سنے گی. اس میں کیا دیکھا جاتا ہے عدالت میں نے کیا پوچھتی ہے, فضا اس سے ایک ایسی کس طریقے سے فیصلہ میں ہو آپ کو جاتا ہے؟ بتاتی ہوں, ایک ایسی سچویشن تھی جس میں باپ اصل میں بیٹی کو مارتا تھا, اور وہ بہت ہمارے پاس پرسنلی کیس آیا تھا جس میں ایک طریقے سے ڈومیسٹک ابیوز بھی تھا اور ایک طریقے سے میں اب کہنا نہیں چاہتی ہوں لیکن اب ظاہری سی بات ہے اب یہ معاشرہ ایسا کہ کہنا چاہیے, ایک سیکچول ابیوز بھی تھا اپنی سگی اولاد کے اوپر. تو ظاہری سی بات ہے بچی اتنی ٹراماٹائز تھی کہ وہ اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. جب ان کی بیوی کو اس بات کا معلوم ہوا, اس لیے جب ہم ڈراموں کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں ایسے ڈرامے, بھائی ڈرامے حقیقت سے بنتے ہیں. پہلی بات یہ کہیں کہ ٹوپین ورلڈ کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات اصل میں ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی سچویشن تھی, تو دی گرل ڈنٹ وانٹ ٹو سی, وہ اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی, وہ چیخیں مار رہی تھی کورٹ میں, اس نے کہا میں نے نہیں دیکھنا, اور وہ جس طرح کی چیخیں مار رہی تھی وہاں ہر بندے کو سمجھ آ رہی تھی کہ کس طرح کی سچویشن ہے. تو کس طرح جج فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ دیکھے. لیکن ظاہری سی بات ہے اٹ ول ڈپینڈ آن سرکمسٹانسز. کئی سرکمسٹانسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار بچے کو فیڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عورت تمہاری دشمن ہے یا یہ آدمی تمہاری دشمن ہے. وہ بھی بات ایویڈنٹ ہو جاتی ہے بچے کی سینسٹی دیکھ کے, پوچھا جاتا ہے اس سے, لیکن اس طرح نہیں کہ اس کو کٹہرے میں کھڑے ہو کے سوال جواب کیے جائیں گے. ایک بیسک سوال پوچھا جاتا ہے, بیٹا آپ کی کس کے ساتھ مرضی ہے, اور اگر اس ٹائم پہ بچہ جواب نہیں بھی دے رہا تو اس کو فورس نہیں کیا جائے گا, اس کی عمر کے حساب سے اس کو ماں کے پاس رکھا جائے گا, پھر بعد میں دوبارہ پیشی ہوگی اور پھر پوچھا جائے گا. امرت ایک بریک لیں گے, اس کے بعد اور بھی بہت سے سوال ہیں بچوں کے کسٹڈی کے حوالے سے تو ہم پوچھیں گے, کیونکہ ہم نے ہمارے معاشرے کو جو ہے ایک تھوڑی سی رہنمائی میں مدد کرنی ہے, کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ایسے لاز ہیں جو مجھے لگتا ہے لوگوں کو نہیں پتہ, پڑھے لکھے لوگوں تک کو بھی نہیں پتہ. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. خیر آپ کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے اور آپ کی کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ قانون کیا کہتا ہے, آپ کس طریقے سے اپنے بچوں کی کسٹڈی حاصل کر سکتے ہیں. بریک کے بعد پوچھتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ وکیل موجود ہیں امرت, جو کہ ہمیں بتا رہی ہیں سارے طریقے کس طریقے سے بچوں کی کسٹڈی باپ ہو یا ماں ہو وہ حاصل کر سکتی ہے. اچھا میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہے, ہاں جی, یا سپوز باپ کا انتقال ہو گیا ہے ان سچویشن, تو بچے یا بچہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, وہ یہ بتا سکتا ہے عدالت میں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, میں جو ہے نا اس کے پاس نہیں رہوں گا, آپ مجھے کہیں پہ بھی رکھیں, یا میرے چاچا کے گھر دے دیں, مجھے میری خالہ کے گھر پہنچا دیں, میرا باپ میرا خرچہ دے دیں, مگر میں نے اس کے گھر جا کے نہیں رہنا, میں اس کے پاس نہیں رہنا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فضا بالکل ایسی سچویشن ہو سکتی ہے. اب یہ سچویشن دو صورتحال میں بنتی ہے. دیکھیے جب ماں کا انتقال ہوا اس ٹائم پہ بچہ کس کے پاس رہ رہا تھا, پہلا سوال. اگر فار انسٹنس ماں کے پاس رہ رہا تھا تو ٹیکنیکلی اس کے پاس سچویشن ایسی بنے گی کہ پوچھا جائے گا بچے سے, اگر تو اس نے پیوبرٹی کی ایج ہٹ کر دی ہے کہ بیٹا آپ کس کے پاس یا بیٹی آپ کس کے پاس رہنا چاہتے ہو, کیونکہ یہ آپ کا شرعی آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سے کورٹ پوچھے گا. اگر ہاؤ ایور سچویشن ایسی ہے کہ بچے کی چھوٹی عمر ہے, اس ٹائم پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اب آپ نے دوسری شادی تو نہیں کی ہوئی, دادا دادی کا رویہ کیسا تھا, اور اگر یہ چیزوں پہ ثابت ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے اس سائڈ سے بھی کوئی نانا نانی یا کوئی نہ کوئی ماموں یا خالہ تو کوئی لیٹیگیٹ کرے گا نا, تو وہ یہ بات تو پروف کریں گے ان کا اٹرنی کہ اس سائڈ کے لوگ اس کا خیال نہیں رکھ پائیں گے جس طرح ہم رکھ پائیں گے.
تو وہ چیز کو جب وہ پروف کر لیں گے تو پھر اس بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ ننیال کی طرف بچہ چلا جائے. یہ ڈپینڈ کرے گا, لیکن اس سچویشن کے اوپر آرگیومنٹس ہوں گے اور آپ کو پروف کرنا پڑے گا. بعد میں وہ بچہ وراثت میں اپنی چیزیں مانگ سکتا ہے, بالکل مانگ سکتا ہے, بالکل مانگ سکتا ہے, وہ اس کا رائٹ ہے. اچھا, اس کا ایسا ہے کہ جب بچے نے, مثال کے طور پہ 18 سے پہلے تو آپ کو چیز نہیں مل سکتی ہے. 18 کے بعد اگر مثال کے طور پہ بیٹا ہے تو وہ اپنا کورٹ میں جائے, اپنا انہیریٹنس کا رائٹ لے. انہیریٹنس کا ایکٹ ہے آپ کا, وہ آپ نے جا کے اپنا بس اپنے باپ کو لیٹر بھیجنا ہے اور وہ آپ کو مل جائے گا, اور وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ کوئی نہیں جا رہا. لائک وائز بیٹی کا بھی رائٹ ہے. اور جہاں تک ایون خرچے پورے کرنے کی بھی بات ہوتی ہے, کیونکہ اس بات پہ بہت زیادہ فضا مطالبات ہے کہ جی باپ خرچے نہیں دے رہا. ہاں, کتنا تعین پیسوں کا ہوگا وہ کورٹ ڈٹرمن کرے گی, اس چیز پہ ہم بحث نہیں کر سکتے ہیں. ظاہری سی بات ہے, ہمارے یہاں پہ ہر چیز بہت شرعی ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ اسلامک جورسپروڈنس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں نا, تو وہ اس وجہ سے پیسوں کی اماؤنٹ کم ہو سکتی ہے. لیکن باپ نے بیٹی کا خرچہ شادی تک اور بیٹے کا خرچہ 18 سال کی عمر تک اٹھانا ہے, چاہے بیٹی کی شادی 40 سال کی عمر کی ہو, جو مرضی سچویشن ہے. اچھا, ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, کیا کہیں گے, کون بول رہے ہیں؟ میں انور بات کر رہا ہوں گھوڑکی سے. جی, کیا کہیں گے آج کے ٹاپک پہ؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا, جو بچوں کی یہ ہے نا آج کل کی, میری ذہنی جو کہہ رہے ہیں 100% ماں کے پاس ہونا چاہیے. ماں کے پاس ہونی چاہیے کسٹڈی. جی, آج کل جو نیچر چل رہی ہے تو والد کے پاس اتنا دھیان نہیں آتا ہے جو والد کو بچوں کو ٹائم دے. بات صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. کام کرتا ہے, پیسہ کماتا ہے, بریڈ اینڈ بٹر کے لیے باہر جاتا ہے مرد, وہ بچے کیسے پالے گا؟ عورت ہی پال سکتی ہے, عورت ہی تربیت کر سکتی ہے, بالکل ایسے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مگر اس سچویشن میں اگر ڈیورس ہو جاتی ہے اور بچے کو جو ہے ماں کے حوالے کیا جاتا ہے, ماں ان کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے سب کچھ, تو کیا اگر ایسی سچویشن میں ماں بھی اگر جاب کر رہی ہے تو کیا عدالت کچھ کہتی ہے کہ یہ جو کام کر رہی ہے تو پھر باپ سے اتنا پیسہ نہیں لیا جائے, باپ سے اتنا خرچہ نہیں دی جائے, عورت بھی تو کام کری, ایسی بھی کوئی سچویشن ہوتی ہے کیا؟ میاں یہ کہہ سکتا ہے کہ تو کام کرتی ہے تو اس کی فکس جاب ہے, اس کو اتنی انکم آتی ہے, پھر مجھ سے اتنا کیوں لیا جا رہا ہے؟ بالکل ایبسلیوٹلی. فضا, میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہی ہوں, کورٹس نا اب بہت زیادہ نا پرو عورتیں ہو چکی ہوئی ہیں, بینگ ویری آنیسٹ ود یو. اور ظاہری سی بات ہے, اب کی جو آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے, اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایون ایک گھر میں بھی ایک بندے کے خالی کمانے سے کچھ نہیں ہوتا, 2 لوگوں کو اب جابس کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ حالات ایسے معاشی حالات پیدا ہو چکے ہیں. کوئی شک نہیں. تو اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس سچویشن میں بھی, اور یہ کورٹ اس بات کو کنسیڈر کرتی ہے, یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہی, کورٹ کنسیڈر کرتی ہے کہ اس سچویشن میں بھی جو باپ ہوتا ہے وہ جب کما رہا ہوتا ہے تو ماں ہی خیال رکھ رہی ہوتی ہے. تو اگر ماں بھی کما رہی ہوتی ہے تو نیچرلی کبھی کبھار جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اب ڈے کیئر سینٹرز اتنے اچھے بن چکے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی چھوڑا جاتا ہے. ہاں, کورٹ یہ ضرور انشور کرے گا کہ بچے کی خیال رکھنے کے لیے گھر پہ کون موجود ہے, کوئی ایسا نانی, کوئی ایسا بندوبست کیا ہوا ہے ماں نے, اور اگر ایسا سلسلہ ہے تو اس چیز کے اوپر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ظاہری سی بات ہے, گھر شوہر نے جتنا دینا ہے وہ بچے کا دینا ہے نا, بیوی کا خرچہ یا گھر کا خرچہ تو نہیں اٹھانا, تو وہ تو خود ہی کرنا ہے عورت نے, تو پھر وہ کہاں سے کرے گی؟ اچھا, تو بیٹی کے حساب سے اور بیٹے کے حساب سے کتنا کوئی خرچہ جو ہے وہ باندھا جاتا ہے کہ باپ نے جو ہے ان کے اخراجات اس طرح سے مہینہ جو ہے ان کو دینا ہے؟ فضا, سوری, اس سچویشن میں باپ کی آمدن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس کوئی کی جاب انکم دیکھیں گے, اس کی جاب دیکھیں گے, اس کا بینک بیلنس دیکھیں گے, اس کی پراپرٹی دیکھیں گے, ایگزیکٹلی, اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے. اچھا, اس کے بعد ڈیسائیڈ. اب سپوز اس کے پاس ایک گھر بھی ہے کوئی 5 مرلے کا, ٹھیک ہے, اس کے پاس 5 مرلے کا کوئی پلاٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس کوئی اچھی ہونڈا گاڑی بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے پاس اچھی لگی لگائی جاب ہے, مطلب ایک ویل ٹو ڈو نارمل انسان 2 لاکھ روپے مہینہ وہ کما رہا ہے. پرفیکٹ. اب اس حساب سے 2 بچے کتنا کوئی بنے گا ان کا مہینہ؟ اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو پہلی بات جو یہ آپ نے پراپرٹیز دی ہیں, یہ تو تب تک بچوں کے وراثت میں نہیں آئے گی جب تک وہ 18+ نہیں ہوں گے, سیدھی سی بات ہے. جہاں تک خرچے کی بات آتی ہے تو اگر 2 یا 2.5 میں سے ہے تو ان کے اخراجات نکال کے میرا خیال ہے اگر 30-40 کا بھی ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اس کی ریشیو سے ڈیسائیڈ کریں گے. مطلب 2 لاکھ کی سیلری کے حساب سے 30-40 ہزار روپے پر بچہ بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھار اگر ان کی کوئی ایکسٹرا رینٹل انکم ہے جو انہوں نے شو کی ہوئی ہے, یا کوئی ایسی ان کی آمدنی ہے, تو اس کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ 2 بچوں کا, اگر تو کم ہے تو پھر 2 بچوں کا, اور اگر تو زیادہ ہیں تو پھر 1 بچے کا بھی ہو سکتا ہے. عباس صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم میم, کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک, کیا کہیں گے؟ چائلڈ کسٹڈی کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم. اچھا میڈم, میں نے یہ سوال ہے میرا جی, کہ میں عدالت تعین کرتی ہے نا کہ یار یہ اتنا جو باپ ہے نا وہ اتنا مطلب آپ کا خرچہ دے گا 60 سال تک, اب اس کے پاس اتنا خرچہ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ سوری, مجھے سوال باپ دوبارہ, باپ کے پاس پیسہ یا خرچہ نہ ہو بچوں کو دینے کے لیے
डिवोर्स के बाद तो फिर क्या करें, ये सवाल कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, ये जवाब सुनिएगा अच्छा, जी। अमृत, इस तरह की सिचुएशन के ऊपर पहली बात कोर्ट को ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि बाप के पास वाकई ही कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, और उसके लिए ज़ाहिरी सी बात है कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी इस बात की गवाही देंगे, आपके साथ जो रहने वाले हैं वो भी गवाही देंगे, और साथ ही साथ आपको ये बात कोर्ट को वाकई प्रूव करनी पड़ेगी कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी आपका बैलेंस एंड चेक करेगी, हर चीज़ करेगी, आपके आईडी कार्ड सर्कुलेट होगा, उसके पे साफ पता चल जाएगा आप एक्चुअली कहीं जॉब कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में बाप को फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि आप जल्द से जल्द जॉब ढूंढें, और विद इन 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, और अगर 3 मंथ्स में नहीं किया जाता तो उसको एक्सेल करके मैक्सिमम 6 मंथ्स किया जाता है कि आप उसके दौरान में कोई जॉब ढूंढें, और हर हाल में उनके लिए एवेन्यूज़ निकाले और जाते अगर हैं। नहीं मिलती जॉब तो क्या इस सिचुएशन में बच्चों को इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने बाप से मिल सके? ये भी बताइए मुझे। साथ नहीं मिलने का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपका मिलने की बात होती है, देखिए मिलना इज़ समथिंग एल्स, ख़र्चा इज़ समथिंग एल्स। मिलने का तायुन खर्चे से बिल्कुल नहीं है। मिल सकते हैं, वो बिल्कुल मिल सकते हैं, जैसे कोर्ट डिसाइड करेगा, वीकेंड्स के ऊपर या 3 डेज़ इन अ वीक, ठीक है, या आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। जहाँ तक खर्चे की बात आती है तो खर्चे का डिसीजन, अगर तो मिसाल के तौर पे अनएम्प्लॉयड है या कोई जॉब नहीं, हमारे पास ऐसे बेशुमार केसेस आते हैं जिनमें खामद कहता है मेरी तो रोज़ की मजदूरी है, आज मेरी मजदूरी नहीं लगी। कोर्ट उस सिचुएशन में कभी कभार इस तरह होता है कि आपको ऐसे लोग दे देता है जो आपकी मदद करते हैं जॉब ढूंढने में, और आपको टाइम दे देगा 3 माह या 6 माह, और साथ ही साथ आपके साथ जो लोग आएंगे उस टाइम पे, कोई दादी दादा या कोई चाचा बड़ा ताया या कुछ होगा, उनकी जिम्मेदारी लगा देगा कि आपने खर्चा उठाना है। मोहसिन की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे? जी मैं कोई बहुत है सवाल ये है कि अगर कहीं हम बेटी को दूसरी शादी करती है तो उसके ऊपर इसका होगा बाप दूसरी शादी कर ले? के हिसाब से हाँ, उनको क्यों फैक्टर नहीं करते हैं? मुझे पीसीआर से सवाल समझाइएगा, क्या कह रहे थे? बच्चे किसके पास जाएंगे अगर माँ बाप में से कोई शादी कर ले? अच्छा, ये दोनों ही शादी करें, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे किधर जाएंगे? कोई मसले वाली बात कानून नहीं क्या है। कहता है? मुस्लिम गार्डियंस एक्ट जैसे मैंने आपको अभी बताया, उसके तहत फ़िज़ा ऐसी सिचुएशन है कि अगर, अब पहली सिचुएशन की बात करते हैं। अच्छा, मैं पहले वाले सवाल में छोटी सी बात ऐड कर दूं, अगर बाप के पास नहीं है तो या दादा या ताया या चाचे के ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है, ठीक है। अगर बाप नहीं कमा रहा, बाप बिल्कुल, पैसे नहीं दे बिल्कुल, पा रहा, बिल्कुल। खर्चा अफोर्ड नहीं कर तो रहा, ताया चाचा, पहले दादा दादा ताया चाचा उनके ऊपर जिम्मेदारी बिल्कुल आ सकती है, एक्सपेंस उठा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये अब वो जो या दूसरी अब वाली सिचुएशन आती है, सबसे कि माँ पहले या बाप अगर दोनों माँ में या से बाप शादी में से कर कर लेते ली हैं है, तो फिर बिल्कुल। बच्चे, अगर बाप ने दूसरी शादी कर ली है तो सबसे पहले बाप का ताल्लुक बच्चों के साथ कैसा है? पहले तो अगर माँ ने शादी नहीं की हुई है, ठीक है, तो अच्छा प्यूबर्टी की एज है तो बच्चे डिसाइड करेंगे कि उन्होंने माँ के पास रहना है या बाप के पास, चाहे उन्होंने शादी की है या नहीं की है। पहले तो आपने बच्चे से पूछ रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसी है, बच्चे छोटे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे माँ के पास जाएंगे। अगर माँ ने दूसरी शादी कर ली है सिचुएशन में, तब भी बच्चे माँ के पास जाएंगे। अगर बाप कहता है कि इसने दूसरी शादी कर ली है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो है वो किसी गैर शख्स के शटर में पले, वो बंदा ठीक नहीं है, वो बंदा खराब है जिससे मेरी बीवी ने शादी की है, अब ये जो है बच्चे नहीं जाएंगे। फिर उस सिचुएशन में भी जब तक बच्ची प्यूबर्टी की एज हिट करती है, यानी कि जब वो अपने हवास में आएगी 9 से 10 साल की उम्र में, तब वो बताएगी उसने वाकई माँ के साथ रहने या बाप मगर के उससे साथ। पहले फिर उधर ही रहने देंगे। उससे पहले उसके पास तो माँ माँ के इस पास रहेगी। दौरान ये वो भी केस लड़ेगी, जवाब देगी, या फिर वो भले कुछ करे ना करे, कोई एक्शन करे ना करे, नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं फ़िज़ा, कि अगर मिसाल के तौर पे माँ के ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ामात थे या कोई ऐसी उनकी हरकत थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको लगे आपकी बच्ची की नशोनुमा या आपकी बच्ची की सेहत या आपकी बच्ची की तरबियत के ऊपर आवाज़ उठाई जा सकती है, तो बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी बनेगी उस सिचुएशन में कि वो प्रूव करे कि माँ के साथ ये मसले मसाइल हैं, अपनी कस्टडी के लिए फिर केस लड़ सकता है। एब्सोल्युटली। लेकिन ये सिचुएशंस आती हैं, बिल्कुल आती हैं, जिन सिचुएशन में माएँ खुद कहती हैं कि हमें नहीं चाहिए, आप प्लीज़ संभालें। ठीक है, एग्जैक्टली, बहुत ऐसी सिचुएशंस हैं। अच्छा, वो अबैंडन कर कुछ देते हैं। सिचुएशन ये भी है कि डिवोर्स हो गई है तो माँ जो है कोशिश करेगी बच्चों को बाहर लेके जो है ना चले जाए, या बाप कोशिश करेगा मुझसे बाहर निकालने। मैं एक आपको ऐसी सिचुएशन की मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन की बताती हूँ, बस उनका एक सवाल का जवाब। और अगर बाप ने दूसरी शादी कर लिया मिसाल के तौर पे, और माँ ने इस सिचुएशन में नहीं की हुई है,
بچہ اگر بڑھا ہے بالغ ہے تو اس سے پوچھا جائے گا. اگر بچے سے مثال کے طور پہ نہیں پوچھا جا رہا اور ماں باپ نے فیصلہ کرنا ہے, اس سچویشن میں بھی پھر ماں کو پروف کرنا پڑے گا کہ مثال کے طور پہ اگر باپ کے پاس بچہ رہنا چاہتا ہے, اگر تو بچے کی مرضی ہے کہ باپ اس قابل نہیں ہے کہ بچے کو رکھ سکے, اور نہیں تو آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ وہ ماں کے پاس رہے گا. اوکے, اب یہ جو ملک سے باہر اب جو ملک سے باہر میرے پاس ایک ایسی سچویشن آئی تھی, کچھ باپ بالکل کیا کہیں گے؟ ایسی سچویشن ایک آئی تھی جس میں میاں بیوی کے آپس میں بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے, اینڈ باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور ماں کو بچوں کی کسٹڈی بھی نہیں لینے دے رہا تھا. ہاؤ ایور اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کورٹ کے تھرو بچوں کی کسٹڈی لے لی. کسٹڈی اس طرح تھی کہ کچھ مہینوں کے لیے آئی تھی, کیونکہ بچے اصل میں باپ کے پاس رہنا چاہتے تھے. اس کا ریزن یہ تھا کہ باپ, دیکھیے ویسا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, 9 یا 11 سال کے بھی, اس ٹائم پہ بھی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا پاپا نے ہمیں یہ لے کے دیا, پاپا ہمیں یہاں لے کے گئے, پاپا نے یوں کیا, وہ جیسے آپ انکلائنڈ ہو جاتے ہو. حالانکہ وہ ماں ایسی بات نہیں ہے, جتنا ماں محبت کرتی ہے باپ بھی, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, اتنی ہی محبت کرتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک نرچر فیلنگ, وہ آپ کو اپنی ماں سے ہی آتی ہے. تو اس سچویشن میں ماں کو پتہ تھا کہ باپ نے اب دوسری شادی کر لی ہے تو یہ زیادہ دیر ان کا خیال نہیں اٹھائے گا. جس دن اس کی دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی, اس نے میری بچوں کو نہیں پوچھنا. وہ بچے بات سمجھ نہیں رہے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے ابا کے پاس رہیں, کیونکہ ابا کے پاس ایک عیش و عشرت کی زندگی تھی جو ماں کے پاس نہیں تھی. ماں نے اس کے بعد جس طریقے سے آپ کی ویکینڈس کی کسٹڈی ہوتی ہے یا آپ کے باقی مہینوں کی کسٹڈی ہوتی ہے بچوں کے لیے, انہوں نے اپنا سعودی کا ویزا اپلائی کیا, اور سعودی گورنمنٹ کو, کیونکہ وہ ان کے والدین جو تھے وہ سعودی نیشنلز تھے, انہوں نے آگے لکھ کے دیا کہ جی میرے بچوں کے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہے, یہ تشدد ہے, یہ ہے وہ ہے, تو آپ میرے بچوں کو اسپانسر کریں. پھر سعودی گورنمنٹ نے ان کے بچوں کو بھی اسپانسر کیا تھا, تو وہ ان کو لے کے ریاض چلی گئی. یہ بھی ایک سچویشن ہوتی ہے, اور وہاں سے پھر آپ جب ان کی گورنمنٹ میں آ گئے ہو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو, پھر آپ لیٹیگیٹ نہیں کر سکتے ہو. تھینک یو سو مچ امرت, آپ نے بہت اچھی طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا. کافی ایسے طریقے ہیں جو ہم لوگ کو شاید نہیں پتہ تھے کہ کس طریقے سے بچوں کی کسٹڈی کی جو ہے وہ اختیارات حاصل کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ کی بھی سچویشن ایسی ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو جو آج آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس ہم نے بتائے ہیں قانون کے, ان کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے بچے کی کسٹڈی جو ہے اس کو سیو کر سکتے ہیں, اس کو لے سکتے ہیں. ہم آپ کو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کیا ہو گیا ہے, کیا نہیں ہوا بتاؤں. پنجاب حکومت جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھکاری ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اب جو بھی کوئی بھی اپنے پرسنل مقاصد کے لیے اگر بھیک مانگے گا یا فلاحی کام کے لیے بھی کوئی بھیک مانگتا ہے کوئی بھی بندہ, تو اس کو سیدھا پکڑ کے تھانے میں لے جایا جائے گا, اور FIA جو ہے ان کے اوپر سخت جو ہے کڑی سے کڑی کارروائی کرے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بھکاری ہوتے ہیں نا, موسٹلی ان کے پیچھے ایک پورا ایک منظم نیٹ ورک ہوتا ہے, جو لوگوں کو شاید پتہ بھی ہوگا تھوڑی بہت. تو وہ منظم نیٹ ورک کیا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے کہ کوئی بھی اشارہ جہاں پہ کوئی ایسے بھکاری کو بھیک مانگ رہا ہے یا کوئی سگنل پہ کہیں کھڑا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایسے کھلے عام نہیں مانگ سکتا. ان کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, مافیا بیٹھا ہوتا ہے جو ان کو جگہ الاٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو بولتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ مانگنا ہے, آپ یہاں پہ نہیں مانگ سکتے. اور اس کے بعد اس کو آپ نے جو ہے نا, جو پوری ٹیم پیچھے ہے نا, جن کے تھرو آپ جہاں پہ سگنلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں یا کسی گلی یا اشارے پہ, آپ نے ان کو اس کا کمیشن دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اگر بیسکلی جیسے اگر آپ بات کریں کسی فقیر کو بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں, تو آپ یہ دماغ رکھیں کہ آپ اس منظم اس گینگ کو پیسہ دے رہے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ اس طریقے کے فقیر جو ہیں وہ پیدا کریں اور اپنا کمیشن لیں اور اپنی جو ہے نا وہ کمائی کریں. میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, بہت اچھا ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر سختی کی, یہ قانون بنایا. کسی بھی گلی میں بھی اگر آپ کو کوئی فقیر دکھتا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے, کوئی بھی اپنے کسی مفاد کے لیے, تو پھر اس کی سخت کارروائی کی جائے گی. آپ بھی کمپلین کر سکتے ہیں. مجھے تو یہ فیصلہ بہت اچھا لگا. اب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ قانون جو ہے کس طریقے سے کب یہ جو ہے ساری سچویشنز کے اوپر انہوں نے قابو پایا اور کیسے یہ فیصلہ کیا. بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب ہیں, کسی تعارف پہ محتاج نہیں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ نے پھول نہیں لگایا. نیکسٹ ٹائم لگا کے آئیں گے. اچھا جی, جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے تو ٹھیک ہے, مگر جو سفید پوش ہیں وہ تو مانگتے ہی نہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, وہ تو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. مگر بہت مجبوری, اگر 3 دن بھوکے ہیں, کچھ کھایا نہیں ہے یا کچھ پورا نہیں ہو رہا, تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں کہوں گا, زندگی جینے کا خواب ملتا ہے, یہاں ہر سوال کا جواب ملتا ہے. کس کو سمجھے امیر, کس کو سمجھے فقیر, یہاں ہر چہرے پہ نقاب ملتا ہے. دیکھیں, میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا اس سے قبل کہ میں قوانین کی طرف آؤں. نمبر 1 یہ کہ کس کو سمجھے امیر, کس کو سمجھے فقیر, وہ میں نے اس لیے بات کی
کہ گزشتہ سال جو ہے ملتان کے اندر FBI نے ایک شخص کو نوٹس بھیجا کہ آپ نے 1 کروڑ روپے کی بیمہ پالیسی کروائی اور آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 17 لاکھ موجود ہے, آپ نے اپنی ریٹرن فائل نہیں کی, آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ اس نے کہا میں پیشہ ور بیکاری ہوں. 1 کروڑ کی اس نے بیمہ انشورنس کروائی اپنی پوری فیملی کی, اور ہائی پروفائل انسٹیٹیوشنز کے اندر اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا. اسی طرح فیصل آباد میں 2023 کے اندر ایک کیس رپورٹ کیا گیا, ایک فقیر کو گرفتار کیا گیا اور اس کے اکاؤنٹ سے 3 کروڑ روپیہ جو ہے وہ برآمد ہوا. یہ فیصل آباد کا انسیڈنٹ ہے. لاسٹ ایئر گجرانوالہ کے اندر, آج سے 6 مہینے پہلے کی میں آپ کو بات بتانے لگا, اس کے بعد میں قوانین کی طرف آؤں گا. گجرانوالہ میں 5 فقیر بھائیوں نے اپنی دادی کا چہلم کیا اور اس میں 1.25 کروڑ کا انہوں نے ایکسپینس کیا, جس میں ہر طرح کا انہوں نے نہیں وہ فقیر نہیں تھے, وہ فقیر نہیں تھے, وہ غلط خبر ہے. میں نے ان لوگوں کے ساتھ بات کی, پرسنل میری ان سے پوری کال پہ بھی بات ہوئی, میں نے ان کو شو پہ بھی جو ہے نا لائیو کیا, ان سے میری پوری بات ہوئی. وہ خاندانی اچھے گھر کے کھاتے پیتے لوگ ہیں, وہ فقیر نہیں تھے, وہ پورا جو میڈیا کے اندر جو پورا بالکل میڈیا کے اندر ساری جو امیج پورٹریٹ کی گئی. اسی طرح ہمارے سب سے کریڈیبل ہمارا ان سے معافی بھی مانگے, اور ہمارا جو سب سے زیادہ ایک کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ہماری ڈان نیوز انگلش پیپر, اس نے انکشاف کیا گزشتہ سال کہ پاکستان کے اندر 38 ملین لوگ جو ہیں وہ گداگری کے پروفیشن سے وابستہ ہیں. اسی طرح آپ سینٹ کی ایگزامپل لے رہے, سینٹ آف پاکستان نے یہ قانون سازی کی گزشتہ سال جولائی کے مہینے کے اندر 2024 کے اندر. سینٹ آف پاکستان نے فلور آف پارلیمنٹ یہ چیز کا انکشاف کیا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی گداگر یا فقیر یا بیکاری جو ہیں وہ ریسٹ ہوئے, ڈیٹین ہوئے, 90% کا تعلق پاکستان سے ہے. یہ پاکستان کی جو امیج ہے اس کو مزید ڈسٹارٹ کرتے ہیں, ڈیمیج کرتے ہیں, ڈسپرچ کرتے ہیں, کوئی حرم کعبہ کے سامنے, کوئی روزہ رسول کے سامنے, کوئی UAE کے اندر, پھر ہمارے ویزے بین کر دیے گئے. اچھا, کمنگ ٹو ورڈ دس لیجسلیشن, ایک میں اور بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا سوال, یہ جو سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں, جیسے ابھی فقیروں کو بالکل بین کر دیا گیا, ان کے اوپر یہ قانون جو ہے لاگو کر دیا گیا. اب یہ جو شیشے زبردستی کے صاف کر رہے ہوتے ہیں, وائپر لگا رہے ہوتے ہیں گاڑی میں, ٹھیک ہے, دکھا تو رہے ہوتے ہیں کہ کام کریں, مانگ بھیک ہی رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی طریقہ تو بھیک ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز, کوکونٹ بیچ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, کوئی چھلی بیچ رہا ہوگا, کوئی کچھ بیچ رہا ہوگا, کوئی ایسی چیز بیچنے کی کوشش, مگر مانگتے وہ بھیک ہیں, ٹھیک ہے. ماچس کی ڈبیاں لے کے کھڑے ہو جائیں گے, ماچس بیچیں, بھیک, آپ کو بھی پتہ ہے. بالکل اسی طرح. تو یہ بھی کیا ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ وہی جو بھکاریوں کے اوپر ہے ان کے اوپر بھی ہے؟ بالکل اسی طرح. دیکھیں جو 1958 کے اندر یہ قانون بنایا گیا تھا جنرل ایوب ہانگ کے دور کے اندر, پھر اس کے بعد اس کی جو سزا تھی وہ 3 سال تھی, اور یہ قابل ضمانت جرم تھا. ایک طرف سے آپ کو گرفتار کیا گیا, دوسری طرف سے کوئی شخص آپ کے پیچھے آیا, آپ نے اپنے میں چل کے بھرے اور آپ کو ضمانت دے دی گئی. اب موجودہ حکومت نے, پنجاب گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر اور ابھی سینٹ کے اندر بھی یہ لیجسلیشن آ گئی پورے پاکستان کے لیے کہ جو شخص کسی کی سکرین کو ناک کرے, کسی کی ونڈو کو ناک کرے, کسی کو ہراساں کرے, کسی سے بھیک مانگے, کسی بھی مجبوری کے تحت وہ بھیک مانگتا ہے, تو اس کی سزا 3 سال سے بڑھا کے 7 سال کر دی گئی اور ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا. اور پولیس کو یہ کوگنیزنس دے دی گئی. پہلے ایک پروسیس کو فیس کرنا پڑتا تھا, مجسٹریٹ سے آپ سب سے پہلے جا کے وارنٹ لیتے تھے, لوگوں کو گرفتار کرتے تھے, مجسٹریٹ کی کورٹ میں پیش کرتے تھے. اب پولیس کو مکمل طور پہ اختیار دے دیا گیا کہ جہاں پہ بھی آپ کو کوئی بیکاری, کوئی گداگر کسی بھی روپ میں نظر آتا ہے, چاہے وہ ماچس کی ڈبی پکڑ کے یا کسی بھی روپ میں نظر آتا ہے, چونکہ وہ یہ ڈھونگ رہے چاہتے ہیں, جیسے کہ وائپر بیچ رہے ہوں یا وہ اسکرین کے شیڈز, گاڑیوں کے شیڈز ونڈو کے بیچ رہے ہوں, ٹھیک ہے, اخبار بیچ رہے ہوں, اور اس کے بعد ماچس کی ڈبیاں بیچنے کے بہانے جو ہے مانگ بھیک ہی رہے ہوں, ان کو پکڑا جائے گا. تینوں چیزیں. بریک کے بعد اس کو اور الیبریٹ کرتے ہیں. گداگری کے اوپر بات کر رہے ہیں, بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بتائیے گا منظم گداگری اور انفرادی گداگری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں منظم جو گداگری ہے اس میں آپ کے پیچھے گینگ ہیں, مافیاز ہیں, ڈفرینٹ سرگناہ ہیں جو کہ نائٹ کی شفٹنگ پہ کچھ لوگوں کو اتار کے جاتے ہیں, کسی کو مارننگ شفٹ کے اندر, کسی کو دوپہر کی شفٹ کے اندر, جو آدھے پیسے ان کو دیتے ہیں, آدھے پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں, جنہوں نے اس کو گداگری کو ایک انڈسٹری کے طور پہ, ایک پروفیشن کے طور پہ آپٹ کیا ہے, ڈفرینٹ چوکوں چراہوں کے اوپر ڈیوٹیز لگائی ہیں. پھر ان لوگوں کو وہ پراپر ٹیچنگ پریچنگ اور ٹریننگ کے پروسیس سے گزارتے ہیں. پھر ان لوگوں کو مکمل طور پہ وہ 3 وقت کی روٹی بھی دیتے ہیں, وہ تمام اخراجات برداشت کرتے ہیں اور ڈفرینٹ سگنلز پہ اتارتے ہیں ان کو, یا ڈفرینٹ چوکوں چراہوں پہ. کتنا کوئی کما لیتا ہے ایک فقیر اگر اس طرح کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اور یہ پورا ایک گینگ ہے, اس چیز کی کبھی بندہ کتنا کوئی کما لیتا ہے؟ دیکھیں وہ میں اور آپ جو ایک اندازہ ہی اس کے اوپر کر سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ دہاڑی لگاتا ہے 2000 کی, 2200 کی, 2500 کی, تو ایک فقیر کمپیریٹیولی جو ہے وہ 3500 سے 4000 کما لیتا ہے. اگر اس نے پورا دن محنت کر کے, پورا مہینہ محنت کر کے, مشقت محنت کی بھٹی میں پگھل کے اگر اس نے جو ہے وہ 60 سے 70 ہزار کمانا تو فقیر کمپیریٹیو سے ڈبل کمائے گا. اس سے یہ ہے کہ محنت کش جو ہے اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہو
ہوگی, بجائے اس کے ہم اس کو انکریج کریں. جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں, جو لوگ اسٹرائیو کرتے ہیں, پورا دن جو ہے جون جولائی کی گرم دوپہروں میں اور سردیوں کی ٹھٹراتی شاموں بھی محنت کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے 38 ملین کے قریب لوگ جو ہیں اس وقت ایسوسیٹی ہیں, ایفیلیٹی ہیں اس پروفیشن کے ساتھ, ہم لوگ بھی پھر یہی کام کر لیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جب ان لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کرے گی, ان کو گرفتار کرے گی, عدالتوں میں پیش کرے گی, پراپر پروسیکیوٹ کرائے گی, عدالت ان کو کنوکٹ کریں گے, 7 سے 10 سال کی سزائیں دیں گے اور 30 لاکھ تک جرمانہ کریں گے, تو ان لوگوں کو جو ہے ایک عبرتناک, اندیشناک اور کربناک امیج یا امپریشن ضرور ملے گا کہ ریاست نے کمر کس لی, ریاست نے آستینیں چڑھا لیں, کفے اٹھا لیں اور جو ہے ہمارے خلاف انہوں نے کمر کس لی. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہے وہ گدا گری سے ریلیٹڈ جتنے بھی مافیاں سرگنا اس کی کمر توڑنی ہے, ابھی کلا جو کما بل کرنا. منظور ہوا ہے اس کے خلاف اگر دیکھا جائے تو پھر کیا یہ جو پولیس ہے, یہ جو ایف آئی اے والے ہیں, ان کے اختیارات میں بھی اضافہ ہو جائے گا؟ بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا. ایف آئی اے کو جو ڈومین تھی اس کی جورسڈکشن فارن کنٹری میں جتنے بھی یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں, گداگری کرتے ہیں, پاکستان کی نیشنلی یا انٹرنیشنلی امیج کو یا پورٹریٹ کو ڈسپر ڈیمیج یا ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایف آئی اے کو مکمل طور پر یہ اختیار دے دیا گیا کہ ان لوگوں کو ڈپورٹ کروائیں, اور جب وہ پاکستان آئے تو ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے, یہاں تک میرے خیال میں پرپوز امینڈمنٹس کے اندر یہ بھی ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ پوائنٹ ایڈ کیا جائے گا کہ ان لوگوں کی جو نیشنلٹی ہے وہ بھی شاید ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے, اس کے بعد وہ بیرون ملک ہی نہ جا سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اقدام ہے. بیرون ملک جو بھیک مانگتے ہیں, جو ہمارے ملک کے اندر بھیک مانگتے ہیں, وہ تو 24 اگست 2024 کے اندر قانون پاس کر لیا گیا تھا, وہ انفورس ہو چکا ہے. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پنجاب پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی ہے, اور ایک دو نہیں بلکہ میں نے درجنوں ایف آئی آر اس وقت دیکھ لی ہیں, جس میں سیکشن 9 کے تحت 1958 کا جو قانون تھا جس میں اندر امینڈمنٹ کی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے, سینیٹ نے بھی امینڈمنٹ پرپوز کر دی, اس کے مطابق سیکشن 9 کے تحت جو ہے متعدد ایف آئی آر میں خود دیکھ چکا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ اگر اس طرح عبرتناک دردناک ان کو سزائیں دی جائیں گی 10 سال آخری سوال, اگر جیسے میں کسی سگنل پہ دیکھتی ہوں یا کوئی بھی دیکھتا ہے, یا کسی گلی محلے میں کوئی بھیک مانگتا ہوا کسی کو دیکھتا ہے, کسی کی بیل بجاتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, یا کہیں کھڑا ہوتا ہے, یا کسی جگہ ایسے کہ میری بچی وہ جب اسکول سے پک کرنے جاتی ہوں, آپ کو پتہ ہے موسٹلی اسکولس کے باہر بہت زیادہ فقیر کھڑے ہوتے ہیں, تو اگر کسی فقیر کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہم 15 پہ کال کر کے ان کو پکڑوا سکتے ہیں یا پھر مجھے تھانے جانا پڑے گا؟ بالکل 15 پہ آپ کال کر سکتے ہیں, چونکہ ایسا کوئی بھی اقدام جو کہ جرم کی نیچر کے اندر, کرائم یا اوفینس کی جو ہے جورسڈکشن یا ایمبٹ کے اندر آتا ہے, آپ 15 پہ کال کر کے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو انفارم کر سکتے ہیں. کوئی بھی کسی قسم کا قانون, چاہے وہ پتنگ بازی کا قانون ہو, ہراسمنٹ کا قانون ہو. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ لوگ بولیں بی بی جی آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں, وہاں آئیے, ٹھیک ہے آپ رپورٹ لکھ کے دیں, سائن کریں, آپ کمپلین درج کریں. جب بھی جو بھی انفارمنٹ ہے اس کا نام ہمیشہ سیگا راز کے اندر رکھا جاتا ہے, اور پولیس آفیسرز پہ, لا تو انفورسمنٹ جہاں ایجنسیز پہ. فقیر دیکھا گیا ہے, جہاں کوئی سگنل میں کوئی ایسا گینگ دیکھا گیا ہے, جہاں پہ کوئی فقیر, کوئی بچہ بھیک مانگتا دیکھا گیا ہے, تو ہم 15 پہ کال کر کے رپورٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں کرنی چاہیے, ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں یہ بچے ہمارا کل کا فیوچر بنے, تو ان کو ان گینگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں پر یہ ان گینگز کے اندر شامل ہو کے تو گداگری کریں, بھیک مانگے اور ہمارے اس ملک کا فیوچر خراب کریں. آپ سے ملاقات کرتی ہوں کل, اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.